السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول تم جو آئے زندگی میں سیزن 2 کا ایپیسوڈ 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بوا دادا جانی کے لیے چائے لائیں، بلکہ رہنے دے، آج اپنے دادا جانی کے لیے چائے میں خود لاتی ہوں۔ امسال 100 کی سپیڈ سے اٹھ کر کچن میں گئی۔ مصطفیٰ شاہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کچن میں ثانیہ دریاب کے لیے چائے بنا کر کپ میں ڈال رہی تھی۔ ثانی، یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ سائیں کے لیے، اس نے پین سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب امسال اس کے سامنے کپ اٹھا کر پیچھے ہٹی۔ یہ تم ہاجرہ ڈارلنگ کے سائیں کے لیے دے دو، اپنے کے لیے اور بنا لو۔ اس سے پہلے وہ احتجاج کرتی وہ کپ لے کر جا چکی تھی۔ ضلع کسی دن میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ باقیوں کی طرح اس کے دل نے بھی خواہش کی تھی، مگر کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، انہیں ادھورا ہی رہنا ہوتا ہے۔ یہ لیں دادا جان، گرما گرم چائے پئیں اور تھکان کو دور بھگائیں۔ امسال نے انہیں کپ پکڑایا، بازل ان کا کندھا دبانے میں مصروف تھا۔ ہاجرہ شاہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے چپ چاپ بیٹھے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنا زیادہ تھک گئے ہیں، ہے نا بازی؟ ہاں بالکل، ان کے چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ بہت کام کیا ہے انہوں نے۔ بازل نے بھی اپنا فرض سمجھ کر تائید کی۔ آپ سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرے دادا جانی، آپ کی عمر کوئی بلا ہے کام کرنے کی؟ امسال نے افسوس دائیں بائیں سر ہلایا۔ نہیں پتر، تم نے نہیں کہا، ہماری تو اس بارے میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کچھ ایسا کہا ہو تم نے۔ مصطفیٰ شاہ سوچتے ہوئے بولے تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ صبح ہم لوگ دادا جانی کے ساتھ شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ جب سے آئے ہیں ہم لوگ یہی پگڑی، یہی سوٹ اور یہی جوتا دیکھ رہے ہیں۔ کیوں ضلع؟ بازل نے ان کا کندھا دباتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ہم صبح چلتے ہیں۔ امسال نے ان کو دیکھا۔ صحیح کہا، واقعی میرا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھتا۔ ایک تم لوگ ہی تو جن کو میری فکر ہے، مگر اگلے ایک ہفتے تک میں بہت مصروف ہوں۔ تم جانتے ہو نا کہ کتنا کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں نہیں جا سکوں گا۔ میرے لیے تم شاپنگ کر لینا۔ انہوں نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا تو ان کی شروع کی بات سن کر وہ جو پرجوش ہوئے آخر پر بجھ گئے۔ کھانا کھائیں گے؟ امسال نے پوچھا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے، ویسے بھی باہر مہمانوں کے ساتھ کھا چکا ہوں۔ ڈنر کا ٹائم ہو رہا تھا، اس لیے آہستہ سبھی ہال میں جمع شروع ہونا ہو گئے۔ میں دبا دیتی ہوں، امسال نے جھٹ سے ان کے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں ان کا سر دباتا ہوں، تم جا کر آئس کریم لے آؤ، مل کر کھاتے ہیں۔ نہیں پتر، میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تو میں ہوں نا، میں دبا دیتی ہوں، اپنی رو میں بولتی امسال نے ان کی توقع کے عین مطابق انہیں آفر کی۔ ہاجرہ شاہ تو کسی طرح اپنی ہنسی کنٹرول کر گئی، مگر قاسم شاہ کے قہقہے نے اسے احساس دلایا کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ قاسم شاہ نے دونوں کو یوں ان کے ارد گرد بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ وہ ابھی کمرے سے آئے تھے، اس لیے یہاں کی صورتحال سے ناواقف تھے۔ ویسے بھی جہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوتا یہ سوال لازمی پوچھا جاتا۔ اب تو خیر سے وہ دونوں موجود تھے۔ تمہارے بچوں کو مجھ سے کوئی کام ہے، اس لیے گھیرے بیٹھے ہیں۔ ابھی جو خوشامدیں کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، مدعا بیان نہیں کیا، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ مردوں کی ینگ پارٹی چونکہ ان کا مدعا بڑی اچھی طرح جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ کامیاب بھی ٹھہریں گے، اس لیے وہ کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ ہاں بھائی، کیا کام ہے؟ جلدی سے بولو۔ بقول تم دونوں کے میرے چہرے سے ہی تھکن عیاں ہو رہی ہے، تو پھر مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ وہ دادا جانی، ہمیں نا آپ سے تھوڑی سی زمین لینی تھی، امسال نے معصومیت سے کہا۔ کہاں سے اور کیا کرنی ہے؟ وہ اسکول کے ساتھ ہے، وہ والی چاہیے، اسی اسکول کی توسیع کرنی ہے۔ وہ تو نہیں مل سکتی، انہوں نے انکار کیا تو امسال کا رنگ اڑا۔ کیوں؟ اس کی پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ کیوں کا کیا مطلب بھائی، میری زمین ہے، میری مرضی دوں یا نہیں۔ ویسے بھی میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا کہ سرکاری کاموں کے لیے اپنی ملکیت ضائع کروں، انہوں نے رعبدار آواز میں کہا۔ جی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں بچی کو؟ ہاجرہ شاہ نے ان کی پلکیں چپک کر آنسو چھپاتے دیکھ کر کہا۔ اس میں تنگ کرنے والی تو کوئی بات نہیں بھائی، میں نہیں دے رہا، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ نہیں تو نہ صحیح، میری لاڈو تو میرے پاس آ۔ انہوں نے باہیں پھیلائی تو امسال جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ انہوں نے اس کو بے اختیار سینے سے لگایا۔ امید تو بازل کو بھی نہیں تھی کہ ان دونوں کو منع کرنے دیں گے، اس لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ان چاروں کا اٹھنے کا پروگرام نہ پا کر سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ تو دل چھوٹا مت کر، یہ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تمہاری دادی ابھی زندہ ہے اور کئی مربوں کی مالک بھی ہے، تجھے جتنی لینی ہے لے لو، بول کتنی چاہیے؟ اس کے بال سہلاتے ہوئے انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ ہمارا شیر کتنا بہادر ہے، مگر یہ تو بہت چھوٹے دل کا مالک نکلا، مصطفیٰ شاہ نے کہا لگایا۔ میرا جھلا پتر، میں مذاق کر رہا تھا، یہ سب تم لوگوں کا ہی تو ہے، اس کا جو مرضی کرو، میں نے بھلا کیا کرنا ہے؟
یہاں آؤ میرے پاس۔ انہوں نے امسال کو پاس بلایا۔ مجھے نہیں آنا، آپ نے میرا دل توڑا ہے، میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں، میں نہیں بولتی آپ سے۔ اس نے منہ بسورا۔ دیکھ لو تم لوگوں کو مجھ سے کام ہے، رکھیں اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے، میں اپنی دادوں سے لے لوں گی۔ تمہارے معیار کے عین مطابق صرف مجھ سے ہی مل سکتی ہے، ان کی تو گاؤں کی حدود سے بھی باہر ہے، اس کا کیا کرو گے؟ چلیں اب ضد کر رہے ہیں تو لائیں دے۔ امسال نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ کوئی ٹرافی تو ہے نہیں جو میں تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں؟ کب تک چاہیے مجھے بتا دو، میں کاغذات بنوا لوں گا۔ بس 1-2 دن تک کا ٹائم ہے، زریاب بھائی نے کل 4 بجے میٹنگ کا ٹائم دیا ہے۔ ٹھیک ہے تم لوگ کام شروع کرو، باقی میں دیکھ لوں گا، مصطفیٰ شاہ نے کہا۔ دادا جانی ایک بات اور، جب بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی نا تو آپ نے اس گاؤں اور ارد گرد کے لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، آپ کی بات تو سب ہی سنیں گے۔ ٹھیک ہے پتر، میں کر لوں گا بات، اور کچھ؟ نہیں تھینک یو سو مچ۔ وہ چہکتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی۔ دوسرے دن وہ دونوں ان سب سے پہلے میٹنگ روم میں موجود تھے۔ بازل نے بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ امسال نے بلیک شلوار قمیض پر حجاب کر کے سلیقے سے دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ گو کہ پروفیشنلی ان کی یہ پہلی پریزنٹیشن تھی، مگر یونی میں انہیں سکھایا گیا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے صرف مواد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ پریزنٹ کرنے والے کا ظاہری حلیہ، ڈریسنگ سینس اور سپیکنگ سٹائل بہت معنی رکھتا ہے، جس طرح کل انہیں زریاب نے وارننگ دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے خود کو پروو کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی اور نہ بھی انہیں فنانس کرے، شہریار اور عدید ضرور کریں گے، مگر انہیں خود کو ثابت کرنا تھا، سو وہ پوری تیاری کے ساتھ 15 منٹ پہلے ہی میٹنگ روم پہنچ گئے۔ یار دیکھ لے شہری، میں 4 بجے کا ٹائم دیا تھا اور 5 منٹ اوپر ہو گئے، مگر یہ دونوں ابھی تک نہیں آئے، زریاب نے شکایت کی۔ آ تو جانا چاہیے تھا، کافی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی، تب کہہ رہے تھے کہ نکلنے لگے ہیں۔ سر آپ کی میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ زریاب کی سیکرٹری اندر آئی۔ امسال اور بازل ابھی تک نہیں پہنچے۔ زریاب نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، سر ان کو تو 15 منٹ ہوگا میٹنگ روم میں آپ کا انتظار کرتے ہوئے، تو کم از کم آپ انفارم تو کر دیتی ہمیں۔ زریاب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ میٹنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ دونوں لیپ ٹاپ پر جھکے کچھ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد یہ کسی کو بھی میچورٹی اور ذمہ داری کا درس دینے سے تو توبہ کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ ان کو فل فارم میں دیکھ کر عدید نے شہریار کے کان میں سرگوشی کی۔ بڑوں میں ان کے ساتھ صرف عاصم شاہ تھے۔ اگر تم لوگ آفس آ ہی گئے تو آفس آ کر بتا دیتے، زریاب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مسٹر زریاب، آپ نے جگہ اور ٹائم فکس کرتے ہوئے میٹنگ روم کا بتایا تھا، بازل نے سنجیدگی سے کہا، تو ان دونوں بھائیوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ لوگ 10 منٹ لیٹ ہیں۔ مسٹر زریاب شاہ انڈسٹری کے اونر سے ایسی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وقت کی پابندی کرنا سیکھیں، ورنہ کمپٹیشن کی اس دوڑ میں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ امسال نے لیپ ٹاپ دیوار پر لگی LED سے کنیکٹ کرتے ہوئے بازل سے دگنی سنجیدگی دکھائی۔ زریاب نے حیرت سے سر اٹھا کر ان آفتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے بڑھ کر افلاطون بنے کھڑے تھے۔ شہریار کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ ان کا زریاب کی بات اسی کو لوٹاتے دیکھ کر امان مسکرایا۔ کیا بات مسٹر امان، ہم نے کوئی جوک تو نہیں سنایا جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ میٹنگ روم میں بیٹھے ہیں سو بھی پروفیشنل، بازل نے کہا۔ اگر آپ کی حیرت ختم ہو گئی ہو تو سٹارٹ کریں۔ امسال نے زریاب کے انہیں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر چوٹ کی۔ شور، اس نے کہا۔ وہ دونوں باری باری پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنے لگے، ایک ایک پوائنٹ کو وہ تفصیلی مگر جامع ڈسکس کر رہے تھے۔ ان دونوں کی پریزنٹیشن پر زینت کرنے کے سٹائل اور وے آف ٹاکنگ سے وہاں بیٹھے سبھی نفوس متاثر ہوئے۔ اینی کوسچن؟ آخر میں امسال ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یس، دریاب نے کہا۔ جس زمین پر اسکول بن رہا ہے وہ سرکاری نہیں ہے، کسی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، کل کو کوئی ایشو بھی کھڑا ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبلٹیز ہیں کہ وہ آپ کو انکار کر دے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس پوائنٹ کی وضاحت کریں۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہم لوگ باقاعدہ قانونی طریقے سے زمین ٹرانسفر کریں گے، اس کے بعد وہ کسی ایک ذاتی کی نہیں ہوگی بلکہ پورے گاؤں کی مشترکہ ملکیت ہوگی جس پر گاؤں کے معززین کے دستخط ہوں گے۔ امسال نے ٹھہرے انداز میں کہا۔ عاصم شاہ پینسل منہ میں رکھے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ یہ پروجیکٹ مسٹر شہریار کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، وجہ جان سکتے ہیں کہ ایسا کیوں، یا پھر محض اس لیے کہ آپ کی فیملی ہے؟ صدام نے سوال اٹھایا، وہ شاید ان کو لاجواب کرنے کی ٹھانے ہوئے تھا۔ بازل، مسٹر صدام کو مطمئن کرو۔ امسال نے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ لگایا۔ جب آپ کوئی پروجیکٹ، اسپیشلی کنسٹرکشن پروجیکٹ کسی کے حوالے کرتے ہو تو اس کی ریپوٹیشن، پچھلے ریکارڈ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بلڈنگ چاہے کوئی بھی ہو، بہت سے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، تو یہ تو پھر اسکول کی عمارت ہے، اس لیے ہم کم از کم معصوم بچوں کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ سو ہم نے ان کے اب تک کے تمام پروجیکٹس کے فیڈ بیک چیک کیے تھے اور کہیں سے بھی کسی بھی قسم کی شکایت یا نیگیٹو رسپانس نہیں ملا، تب جا کر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کانٹریکٹ انہیں کو ملنا چاہیے۔ مزید اگر آپ کو کوئی پروف چاہیے تو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ بازل نے پاس پڑی فائل اٹھا کر صدام کی طرف بڑھائی۔ اینی ون ایلس؟
اس نے سب پر نظر دوڑائی۔ آئی ایم امپریسڈ، آصم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ شہریار اور عدید کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے انہیں شرمندہ نہیں کیا تھا، ان کا مان، غرور، فخر سلامت رکھا تھا۔ اس نے بے اختیار اٹھ کر باری باری دونوں کو گلے لگایا۔ پراؤڈ آف یو، تھینک یو بھائی۔ امسال مسکراتی ہوئی زریاب کی جانب پلٹی تو مسٹر شاہ کیا خیال ہے؟ ڈن؟ اس نے دونوں سے ہاتھ ملایا۔ کانٹریکٹ کے حساب سے بلڈنگ سے لے کر فرنیچر اور دیگر لوازمات پر جو بھی لاگت آئے وہ یہاں موجود سبھی افراد کو برابر میں تقسیم کیا جائے گا اور سپروائزر امسال اور بازل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آصم شاہ نے اور پھر باری باری باقیوں نے دستخط کی۔ آصم شاہ کو کسی کام سے جانا تھا اس لیے وہ فوری نکل گئے۔ مسٹر زریاب، آپ ایک جگہ دستخط کرنا بھول گئے ہیں۔ بازل نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ خیال کیا کیجیے گا مسٹر زریاب، آپ کی یہ لاپرواہی کسی بڑے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے۔ کافی امیچیور بیہیویئر ہے آپ کا۔ امسال اس کے ہاتھ سے دستخط فائل پکڑتے ہوئے بولی، تم لوگ بھول نہیں سکتے، غلطی سے کہہ بیٹھا ہوں، معاف کر دو مجھے، زریاب نے چڑھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں مسٹر زریاب، آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ بزنس میں پروفیشنل لوگ پسند کرتے ہیں، سو بی پروفیشنل، بازل نے لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے کہا۔ او یار بکواس کی تھی میں نے، بول رہا ہوں نا معاف کر دو، تم لوگوں کی یہ میچورٹی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بی بریو، بازل بزرگوں کی طرح اس کا کندھا تھپتھپا کر امسال کو لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ مزہ آ گیا قسم سے۔ باہر نکل کر دونوں نے زوردار قسم کا کہا لگایا۔ ہاں یار، دوسروں کو چڑھانے کا ایک نیا طریقہ ہاتھ لگا ہے، انہی کی باتیں اچھے سے پیک کر کے انہی کو لٹا دو، امسال ہنستے ہوئے بولی۔ بس آج سے اگر کسی نے ہمیں میچورٹی کا تانا دیا نا تو اس کی اپنی میچورٹی سے ماریں گے، بازل نے کہا۔ وہ دونوں زریاب کے آفس کا دروازہ کھول کر آ بیٹھے۔ میٹنگ میں جانے سے پہلے وہ کھانے کا آرڈر دے کر گئے تھے اور زریاب کے سیکرٹری سے کہا تھا کہ ان کے آنے تک وہ سب چیزیں لا کر آفس میں رکھیں۔ کیا چیزیں ہیں یہ؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی فتنے ہیں جو لوگوں کی ناک میں دم کیے رکھتے ہیں، ان کے نکلنے کے بعد صدام نے کہا۔ اگر یہ لوگ اسی سنجیدگی سے کام کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے بہت کم وقت میں بزنس ٹیک آن بن سکتے ہیں۔ زریاب اچھا خاصا متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ ہو ہی نہ جائیں سنجیدہ، یہ 15-20 منٹ بھی پتہ نہیں انہوں نے کیسے خود پر کنٹرول کیے رکھا ہے۔ تم سے کس نے کہا امان کے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ ساتھ ساتھ تم لوگوں کو نہایت ہی عزت سے بے عزت کرتے تو رہے ہیں، صدام ہنستے ہوئے بولا۔ دیکھو بھائی، سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں کو سنجیدہ برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے آج کے بعد ایٹ لیسٹ میں تو انہیں نہیں ٹوکنے والا۔ دریاب اٹھتے ہوئے بولا۔ آ جاؤ، تم لوگوں کو اچھی سی چائے پلاتا ہوں، زریاب باہر نکلتے ہوئے بولا۔ تم لوگوں کی پروفیشنلزم بس یہیں تک تھی۔ وہ اپنے آفس میں آیا تو بازل اس کی چیئر پر جبکہ امسال ٹیبل پر بیٹھی برگر اور فرائز سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ ہاں تو آپ نے میٹنگ میں کوئی ہنگامہ نہ کرنے کا پرومس لیا تھا، وہ ہم نے کر دیا، امسال کہتی ہوئی 2 برگر اٹھا کر نیچے اتری، ایک عدید کو دی اور دوسرا شہریار کو۔ ہم لوگ بھی یہی ہیں، اس کو واپس بیٹھتا دیکھ کر امان نے کہا۔ اچھا مجھے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہو؟ امسال نے مصنوعی حیرت دکھائی۔ بس رہنے دو، ہمیں پتہ چل گیا جتنا تمہیں ہمارا خیال ہے، ویسے تو بہت بھائی بھائی کرتے ہو اور اب صرف اپنے سگے بھائی یاد رہے۔ اچھا رو کیوں رہے ہیں؟ یہ لیں، امسال نے پاس پڑا شاپر اٹھا کر انہیں دیا۔ تم دونوں کے لیے میرا آفس آفر ہے، زریاب نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کے لیے میرے پاس آفر ہے، زریاب نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ اگر چاہو تو میرے آفس میں کام کر سکتے ہو، زریاب نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر یک زبان ہو کر بولے۔ ریجیکٹڈ، شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بہت ساری فیسلٹیز دے سکتا ہوں، گھر، گاڑی، اچھی تنخواہ، سال میں ایک بار آؤٹ آف کنٹری ٹرپ اور تمہارے کام کو دیکھتے ہوئے پروموشن۔ دیکھیں بھائی، یہ سب ہمیں ادی اور بھائی کے آفس میں بھی میسر ہے۔ انفیکٹ ان سب سہولیات کے ساتھ ہم پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اتنا سب کچھ چھوڑ کر قید میں آ جائے، اور پھر ہمیں کسی کا روب لینے کی عادت نہیں، بازل نے کہا۔ آپ ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے، امسال ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اوکے بھائی، ہم گھر جا رہے ہیں، بہت تھک گئے ہیں، بہت کام کیا ہے، اب جا کر ایک لمبی سی ریسٹ لینی ہے، چلو بازی۔ امسال دروازہ کھول کر باہر نکلنے کو تھی جب یاد آنے پر واپس مڑی۔ بھائی اپنا والیٹ دیں، اس نے شہریار سے کہا تو اس نے والیٹ نکال کر اسے پکڑایا۔ ادی تم بھی دو، اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ گھر آ کر لے لیجیے گا، تب تک یہ ہمارے پاس سیو رہیں گے۔ دونوں باہر آئے تو ریسیپشن پر بیٹھے ایک آدمی کو زریاب کے سیکرٹری کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اسے زریاب کے پاس لے جائے۔
साथ में इसे चिट भी थमाई कि इसे दे देना। वो इसे अंदर लेकर आई। सर, इनको पेमेंट करनी है। किस चीज़ की? ज़रियाब ने पूछा। मैम और सर ने खाना मंगवाया था और कहा था कि बिल आप पे करेंगे। कितना है? ज़रियाब ने वॉलेट निकालते हुए पूछा। सर, 15,000। इस लड़के ने कहा तो पैसे निकालते ज़रियाब को झटका लगा। व्हाट, 15,000? ज़रा से खाने के इतने पैसे? क्या पेरिस से लाए थे? जनाब, खाना सिर्फ यहाँ ही नहीं डिलीवर हुआ, इस एड्रेस पर भी भिजवाया गया है। इसने एक चिट निकाल कर इसके सामने रखी। एड्रेस शाह हाउस का था। आज की मीटिंग मुझे कभी नहीं भूलेगी। किलचते हुए इसने इसे पैसे थमाए। बॉस, मैम ने ये आपके लिए दी थी। सेक्रेटरी ने एक पर्ची खोल कर देखा तो इस पर लिखा था, मैंने कहा था ना कि आप हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। दुआओं के तालिब ट्विंस। कितने तेज़ हैं तुम दोनों से वॉलेट लेकर मुझे फंसा दिया। तुम्हें ही शौक हो रहा था जॉब ऑफर करने का। अदीद हंसते हुए बोला। ये तुम लोगों के ऑफिस में भी ऐसे ही उधम मचाते हैं? अपने ऑफिस में बिखरे रैपर और खाली डब्बे देखते हुए इसने कहा। तुम्हारी सोच है, शहरयार हंसा। और तुम दोनों की हिम्मत। सदाम ने लुकमा दिया। हमारे सामने हमारे बच्चों की बुराइयां कर रहे हो? शहरयार ने मसनूई गुस्से से कहा। हमारी क्या मजाल जो हम इन फितनों की शान में कोई गुस्ताखी करें। बहुत बुरा बदला लेते हैं। अभी ज़रियाब की ही मिसाल ले लो। सदाम ने कहा तो एक बार फिर इनकी संजीदगी याद करके सब हंस दिए। हमारे दोस्त की तो खैर खबर ही नहीं, बाजिल ने कहा तो ड्राइव करती मिसाल ने न समझी से देखा। किसकी बात कर रहे हो? हमारा कौन दोस्त बन गया? आफीन और कौन? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। इसने माथे पर हाथ मारा। चलो कॉल मिलाओ, हाल चाल पूछते हैं। नंबर वो इससे ले चुके थे। बाजिल ने कॉल मिलाकर स्पीकर ऑन किया। जी, कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कमाल करते हो आफीन साहब, इतनी जल्दी भूल गए। हालांकि लोग हमें कहते हैं कि तुम लोग इतनी आसानी से भुला देने वालों में से नहीं हो। हिमसाल स्टीयरिंग घुमाते हुए बोली। इसकी आवाज़ सुनकर वो मुस्कुरा दिया। ज़िले, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी भूल जाओगे तुम। बाजिल ने भी हिस्सा डाला। नहीं यार, भूला कहाँ हूँ, बस मसरूफियत थी इसलिए बात नहीं हो सकी और ना ही मिल सका हूँ। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, एक मीटिंग अटेंड करके आए हैं, अब घर जा रहे हैं। मीटिंग अटेंड करके या बर्बाद? आफीन ने अपना हाल याद करते हुए कहकहा लगाया। हाँ, आज तो अटेंड ही की है। बाजिल ने भी जवाबी कहकहा लगाया। मुझे लगता है ये अपना टूटा मोबाइल अभी तक नहीं भूला। तुम लोगों को पता नहीं, इस दिन मेरे मोबाइल के अलावा सर भी टूटते टूटते बचा है। वो कैसे बाजिल ने पूछा। ज़िले ने तो बोतल तुम पर फेंकी थी, वो मेरी कनपट्टी पर लगी। अगर मेरे लिए ज़मीन आसमान एक हो गए थे। ओह कमाल है, हम देख ही नहीं सके। यार बाजी, साल को अफसोस हुआ। ये अफसोस किस बात का कर रहे हो? मारने का या देख ना पाने का? अफीन ने पूछा तो इमसाल खिलखिलाकर हंस दी। वो तसव्वुर में भी इसका गहरा होता डिम्पल देख सकता था। दो लोगों ने इससे मोहब्बत की थी और दोनों में जो मुश्तरका चीज़ थी वो दोनों ही इसके डिम्पल पर हारे थे। तुम दूसरा ऑप्शन ही ले लो, कल मिलें, बाजिल ने पूछा। हाँ, मिल लेते हैं, पूछने की क्या बात है। बल्कि ऐसा करो कि मेरे फार्म हाउस पर चलते हैं। तुम दोनों कह रहे थे ना कि हॉर्स राइडिंग करनी है, तो वो भी हो जाएगी और मिल भी लेंगे। ओके डन, कल 10 बजे हम तुम्हारे ऑफिस में मौजूद होंगे। इमसाल ने कहा। बातों बातों में गाँव पहुँच चुके थे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़, आफीन ने कहते हुए कॉल काट दी। बाजी, क्यों ना अपनी ये मैच्योरिटी ज़रा घर में भी दिखाई जाए। हवेली के गेट पर इमसाल गाड़ी रोकते हुए बोली। आइडिया बुरा नहीं है। चौकीदार ने गेट खोला तो इमसाल ने गाड़ी लाकर पोर्च में रोकी। उतरकर लॉन में बैठी सुरैया शाह की तरफ आई और निहायत ही तमीज़ से सलाम करते हुए इनके सामने सर झुकाया। इसको खालिस मशरकी लिबास, ऊपर से अदब का मुजाहरा करते वो तो निहाल ही हो गई। कैसी है नानो? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तू कैसी है? इन्होंने प्यार से इसका माथा चूमा। ठीक हूँ नानो, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। बाजिल ने इनके सामने सर झुकाया तो इन्होंने इसके सर पर भी हाथ रखा। अच्छा नानो, हम चलते हैं, फिर आ जाएंगे, इमसाल उठते हुए बोली। हॉल में दाखिल होते हुए हाजरा शाह के साथ फौजिया बेगम और खतीजा बेगम भी बैठी थीं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसी हैं सब? इमसाल हिजाब की पिन ढीली करते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम। हाजरा शाह के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराईं। शाह बीबी, प्लीज़ चाय बनवा दे। बाजिल ने कोट उतारकर साइड पर रखा। हाँ, क्यों नहीं बेटा, सो भी मेहमान आए हैं, चाय पानी का पूछ। इन्होंने मुलाजमा को आवाज़ लगाई तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। और बताएं क्या चल रहा है? इमसाल ने स्कार्फ उतारा और दुपट्टा निफासत से कंधे पर सेट किया। कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। खाला अम्मी आप कैसी हैं? इमसाल खतीजा बेगम की तरफ मुड़ी तो वो हंसी। बस बहू, अल्लाह का शुक्र है। वो गहरी मुस्कुराहट से बोली। आपके जोड़ों का दर्द कैसा है? नहीं बहू रानी, अभी तक तो मेरे जोड़ से ही सलामत हैं, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
اللہ سلامت رکھے، اور تائی جان آپ سنائیں؟ نہیں بیٹے، میرے جوڑ بھی ابھی تک اپنی جگہ پر ہے، فوزیہ بیگم نے کہا۔ اماں جان، چائے کسے دینی ہے؟ باہر مردانے میں کوئی آیا ہے؟ ساریہ بیگم ہاتھ میں ٹرے لیے کچن سے آئیں، مگر وہاں تو وہ لوگ خود ہی بیٹھے تھے، اس لیے انہیں لگا کہ شاید باہر کسی اور کو دینی ہوگی۔ یہ سامنے 2 بچے بیٹھے ہیں نا، ان کو دینی ہے، ان کو دے۔ حاجرہ شاہ ان کی طرف اشارہ کیا۔ امسال جلدی سے اٹھ کر ساریہ بیگم کی طرف آئی۔ او ہو اماں، آپ نے ناک تکلیف کی، یہ مجھے دیں اور آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ امسال نے ان سے ٹرے لے کر ایک کپ بازل کو دیا اور دوسرا خود لے کر بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے گرتے گرتے رہ گئیں۔ کب آئے ہو؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں تو کافی دیر ہو گئی، بازل نے انتہائی تمیز سے اطلاع دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے منہ سے نکلتے رہ گیا کہ ہم تو آئے ہوئے 22-23 سال ہو گئے ہیں، عادتیں بھلا کہاں چھوٹتی ہیں۔ اوہ تم ٹھیک تو ہو؟ ساریہ نے باری باری دونوں کو ماتھے چھوئے تو ایک تو ان کے آنے کا پتہ نہیں چل سکا، اور دوسرا جب آئے ہیں تو تمیز اور شائستگی کا شاندار مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ دونوں باہر سے آئے ہیں؟ راستے میں ہمارے پوتے پوتی کو دیکھا ہے، وہ بھی اسی وقت شہر سے آتے ہیں۔ آج اتنی لیٹ ہو گئے، ابھی تک آئے نہیں، اللہ خیر کرے، حاجرہ شاہ نے فکر مندی سے کہا۔ کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آ جائیں گے۔ آپ نہیں جانتے ہمارے پوتے کوئی عام انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ جہاں سے گزرتے ہیں طوفان نہ صحیح آندھی ضرور آتی ہے، ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ساریہ اور راسم کی جوڑی آ رہی ہے، جدھر سے گزریں گے آپ اپنے پکے نشان چھوڑ کے جائیں گے۔ لوگ کئی دن تک زیر اثر رہتے ہیں، یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ برداشت کر رہے ہیں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک خودکشی کر چکا ہوتا۔ حاجرہ شاہ جو شروع ہوئی تو امسال کو اپنی شرافت سے باہر آنا پڑا۔ دادو ہاؤ مین، آپ ہماری برائیاں کر رہی ہیں، ہمارے ہی منہ پر کھینچ کر مار رہی ہیں۔ امسال ایک دم چیخی۔ میں کافی دیر سے تمہارا یہ ڈرامہ برداشت کر رہی تھی کہ ابھی ٹھیک ہو جائے تو مجبوراً مجھے بولنا پڑا، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ میں آپ کے شوہر کو بتاؤں گی، امسال نے انہیں دھمکی دی۔ جا بتا دے، میں کون سا ڈرتی ہوں کسی سے، انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا اگر اوقات میں آ ہی گئی ہے تو جا کر شوہر کو پوچھ، دوپہر کا آیا ہوا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا دادو آپ بتا تو دیتی، کمال کرتی ہیں آپ بھی۔ امسال چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے جلدی سے اٹھی۔ چائے تو پی لے، انہوں نے پیچھے سے آواز دی۔ نہیں دادو، بس کافی ہے۔ ساریہ بیگم نے عام لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کیے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ کمرے میں داخل ہوئی تو عادل آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا، وہ پرس صوفے پر اچھالتی اس کی طرف آئی۔ آدھی جاگ رہے ہو کیا؟ کیا ہوا؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے بازو ہٹا کر آنکھیں کھولی۔ میں ٹھیک ہوں، کہاں گئی تھی؟ سارا دن گزر گیا، زریاب بھائی کے آفس میں تھے، ان سے میٹنگ تھی، اگر جلدی آ گئے تو مجھے کال کر لیتے۔ کوئی میڈیسن لی؟ نہیں، بس ایسے ہی سر درد تھا، شاید نیند کی وجہ سے۔ نیند پوری ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ چائے لاؤں؟ میں پی چکا ہوں۔ یہ آج تم کیا بنی ہوئی ہو، بالکل ہی مختلف لگ رہی ہو، انفیکٹ بہت اچھی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہاں، صبح سے جس سے ملتے ہیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ چینج لگ رہی ہو۔ ایک بات بتاؤں، آج مزہ بہت آیا۔ اچھا وہ کیسے؟ کل نہ زریاب بھائی نے ہمیں بچپنے کا تانا دیا اور کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو سنجیدہ ہو کر کرنا پڑے گا۔ او تو تم جانتے ہو ہم کتنے فرما بردار ہیں۔ امسال نے آنکھیں پٹپٹائیں تو وہ ہنس پڑا۔ اور تمہیں پتہ ہے 15-20 منٹ میں ہی انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ مجھے ایسی میچیورٹی نہیں چاہیے، یہ تو ہے کسی کو زچ کرنا، بھلا تم سے بہتر کون جان سکتا ہے، عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری باتیں تو لمبی ہو جائیں گی، تم کچھ دیر تک سو جاؤ، طبیعت سیٹ ہو جائے گی، تب تک میں چینج کر کے آتی ہوں۔ امسال کہتے ہوئے اٹھی تو عادل نے اسے روکا۔ ایک بات کہوں، مانو گی؟ ہاں کہو، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ امسال مسکراتے ہوئے بولی۔ ایسی ہی ڈریسنگ کیا کرو، بہت اچھی لگتی ہو، سوٹ کرتی ہے تم پر، عادل نے نرمی سے کہا تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تم نہیں چاہتے کہ میں جینس ٹاپ پہنوں؟ نہیں، میں کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا، بس ایک بات کی ہے، گھر میں بے شک پہن لیا کرو مگر باہر جاتے ہوئے چینج کر لیا کرو۔ ویسے اگر تم نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس ایسے ہی بول رہا تھا۔ اوکے، تمہیں نہیں اچھا لگتا تو میں آج سے نہیں پہنوں گی۔ اب خوش؟ اس کے بال بگاڑتے ہوئے وہ ہنسی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ عادل کو یقین تھا کہ وہ اس کی بات مانے گی اور اس نے اس کا مان رکھا تھا۔ تھینک یو۔ اوہ کم آن، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں جانتی ہوں میری کچھ عادتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، مگر میں کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں، اور تم شوہر ہو میرے، پورے حق کو روب سے روکا ٹوکا کرو، اور اگر کوئی بات بری لگے تو کہہ دیا کرو، میں مائنڈ نہیں کروں گی، بلکہ کوشش کروں گی کہ دوبارہ وہ کام نہ کروں جو تمہیں پسند نہ ہو۔ اور ایک بات، کبھی شوہروں کی طرح بھی بیہیو کیا کر لیا کرو، مجھے تو لگتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم بیوی، ہر وقت مظلومیت کی عملی داستان بنے رہتے ہو۔ امسال نے آخر میں شرارت سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے ضلع میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط بندھن ہے، مگر انتہائی نازک ڈور سے بندھا ہوتا ہے، اور یہ ڈور کسی ایک
की कोताही, जल्दबाजी और बेवकूफ़ी से टूट भी सकती है। इसलिए इस रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए एतमाद और सच्चाई बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता, सब्र, तहम्मुल, इस्तिकामत और क़ुव्वत बर्दाश्त से इस रिश्ते को निभाया जा सकता है। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात बुरी लगती हैं, मगर इससे कहीं ज़्यादा बातें हैं जो मुझे तुम में अच्छी लगती हैं। कभी कभार तुम पे गुस्सा भी आता है, मगर ये सोचकर खामोश हो जाता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी। अब पहली बात, जो मर्द अपनी बीवियों पर चीखते चिल्लाते हैं, मार धाड़ करते हैं, मेरी नज़र में वो मर्द नहीं होते। वो मर्द ही क्या जो अपनी एक औरत को पर अपना गुस्सा निकालता है। जहर लगते हैं मुझे ऐसे मर्द जो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए औरत पर हाथ उठाते हैं। और दूसरी बात, आदिल ने इसके हाथ अपने हाथों में लिया। मैं मर तो सकता हूँ, मगर चाह कर भी तुम पर गुस्सा और सख्ती नहीं कर सकता। अम्मा जान कहती हैं कि तुम्हारी शक्ल देखकर सामने वाले को प्यार आ जाता है, और वो ऐसा कुछ गलत नहीं कहती। इनफैक्ट जब जब मुझ पर रौब जमाती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम गलती करके मुझसे डांट खाकर मुंह बसूर कर बैठ जाती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बगैर गलती के तुम्हें सॉरी कहना, जब तुम्हारे सामने सरेंडर करना हो तो तुम्हारी वो हंसी, वो खिलखिलाहट बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है ख़ुद को तुम्हारे सामने कमज़ोर और कमतर ज़ाहिर करना। इसलिए आज के बाद ये कभी मत सोचना कि मैं तुम पर गुस्सा करूँगा या चीखूँ चिल्लाऊँगा। आदिल शाह मर तो सकता है, मगर कभी तुम्हें हर्ट नहीं करने का सोच सकता। इस ड्रेसिंग से भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, खुद से बढ़कर भरोसा है तुम पर, मगर बाहर हर तरह के अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी की बुरी नज़र पड़े। घर में तुम जैसे रहो, मुझे कोई मसला नहीं, और अल्लाह ना करे कि मैं मर्दों में शामिल हूँ जो बिला वजह की रोक टोक करके अपनी बीवियों पर अपनी धाक बिठाना चाहते हैं। कितने क्यूट हो ना तुम। इसको संजीदगी से बोलता देखकर इमसाल ने इसके गाल खींचा तो वो दिल खोलकर हंसा। मजाल है जो तुम सुधर जाओ, नामुमकिन सा लगता है अब सुधरना हमारा। इमसाल ने कॉलर झाड़े। सच्ची बताऊँ तो मैं ख़ुद को बहुत लकी समझती हूँ। पहले अल्लाह ने भाई इतने अच्छे दिए और फिर शोहर। थैंक यू अल्लाह जी, ढेर सारा। इमसाल ने आसमान की तरफ मुँह करते हुए कहा, अगर शोहर इतना ही अच्छा है तो इसका शुक्रिया भी अदा कर दो। कैसे? इमसाल ने आंखें छोटी करके इसे देखा, हालांकि वो जानती थी कि वो क्या कहेगा। इजहार मोहब्बत ही कर दो, खुशफहमियाँ अच्छी हैं, पाले रखो, मेरा क्या जाता है। खैर तुम अपनी खुशफहमियों या कुछ गलत फहमियों में गोते खाओ, मैं ज़रा आशी आपो से मिल कर आती हूँ। दरवाजे तक जाकर वो रुकी। और हाँ, सो जाना, वरना अगर मेरी दोबारा आमद हो गई तो फिर कहोगे कि दिमाग खा जाती है। तुम खुद इस बात को बेहतर जानती हो। इसने शाने उचकाए, मगर वो परवाह किसे है का तासुर देती निकल गई। दिन के 10 बज रहे थे और वो दोनों तैयार होकर आफीन के ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। शहरयार को इन्होंने बता दिया था कि वो आज ऑफ़िस नहीं आएंगे। शहर पहुंचकर एक कैफ़े के बाहर इन्हें अदीद खड़ा नज़र आया। ज़िले, ये तो अदी है। बाजिल ने आदिल से बात करती इमसाल को तवज्जो किया। हाँ वही है, इमसाल सरसरी नज़र उठाकर कहती दोबारा सर झुका गई। बाजिल गाड़ी रिवर्स करके कैफ़े के सामने लाया। इसके साथ तो कोई लड़की है, बाजिल ने कहा। अच्छा, इमसाल इनने देखे बगैर कहा। क्या अच्छा? तुम्हारी साइड पर ही है, तस्वीर खींचो। क्यों तस्वीर क्या करनी है? इमसाल ने हैरत से पूछा। कमाल है, तुम इतनी डाउन क्यों हो रही हो? हालांकि इन मामलात में तुम्हारा दिमाग मुझसे ज़्यादा चलता है। ऐसे होंठों की तरह मेरा मुंह क्या तक रही हो? तस्वीर बनाओ, फिर बताऊंगा क्या करनी है। कितना अच्छा पोज आ रहा है। बाजिल ने इन दोनों को हंसते देखकर कहा तो इमसाल कैमरा जूम करके तस्वीरें लेने लगी। 2-3 तस्वीरें खींचने के बाद वो बाजिल की तरफ मुड़ी। अब बताओ क्या करना है? ओह गॉड ज़िले, एक शादीशुदा बंदा लड़कियों के साथ होटलिंग करता फिरा और ये खबर इसकी बीवी तक जाएगी तो क्या होगा? बाजिल ने सर पीटा। क्या होगा? ये तो जब तुम सिदरा भाभी को भेजोगी तब पता चलेगा, बाजिल ने कहा तो इमसाल उछली। तौबा है, कितना फसादी जहन है तुम्हारा। मेरे जहन में क्यों नहीं आई ये बात? तुम इससे बाहर निकलो तो पता चले। हर वक्त आदिल भाई के साथ लगी रहती हो, और सच तो यह है कि तुम आजकल मुझे भी नहीं टाइम दे रही हो, साथ होकर भी नहीं होती। घर में भी आदिल भाई के साथ, और अगर वो साथ ना हो तो मैसेजिंग करती रहती हो। मैं बहुत दिनों से अपनी ट्विनी को मिस कर रहा हूँ। बाजिल गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। इमसाल इसकी जेलसी पर मुस्कुराई। डोंट टेल मी कि तुम मेरे शोहर से जेलस हो रहे हो। जाहिर है कि हम हर वक्त साथ होते थे, और कहाँ अब मैं अकेला होता हूँ। बहुत दिन हो गई, कोई वारदात भी नहीं की। मैं अपने पुराने दिनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये तुम पर वाकई ही यसर मर्दगी का दौरा पड़ा है या ड्रामा कर रहे हो? इमसाल ने इसे गौर से देखा। मैं सीरियस हूँ यार। ओके, मैं सॉरी हूँ। इमसाल ने कान पकड़ा। इधर तो देखो ना, अब से मैं आदि को अल्लाह हाफिज़ बोल रही हूँ। शाम तक नो चैट नो कॉल, बल्कि मैं साइलेंट पर लगा देती हूँ। इमसाल ने आदिल को गुड बाय कहकर फ़ोन साइलेंट पर लगाकर जैकेट की जेब में रखा। हाय, कितनी अच्छी हूँ ना मैं। तुम मुझे मिस कर रहे थे, बस अपनी वैल्यू ही इतनी है। ज़रा सी मसरूफ़ हो जाओ तो लोग याद कर कर के बेहाल हो जाते हैं। इमसाल ने इसके बाजू पर सर रखा और ज़ेरे लब मुस्कुराया, फिर फ़ौरन संजीदा होते इससे पीछे धक्का दिया।
پیچھے ہٹو موٹی، کیوں گاڑی کا بیلنس خراب کرنا ہے؟ اپنا وزن دیکھو، اتنا وزن اگر ایک ٹائر پر ڈالو گی تو وہ بھی پھٹ سکتا ہے۔ دفعہ دور۔ وہ منہ بناتے واپس اپنی سیٹ پر آئی۔ تصویریں ایسے ہی دینی ہیں یا کچھ چینجنگ بھی کرنی ہے؟ امسال نے موبائل نکال کر تصویریں دیکھتے ہوئے کہا۔ چینجنگ مطلب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوز کرتے ہوئے، رنگ پہناتے ہوئے یا دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر واک کرتے ہوئے؟ امسال نے آنکھیں گھمائی۔ اب لگی ہو نا ضلع، تم کر لو گی؟ باسل ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں، عادی سے کروا لوں گی، اس کو آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کروا لینا، پر بازی یہ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر آپ نے کوئی سخت ریئیکشن دے دیا تو دیکھو نا، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانا شیطان کا کام ہوتا ہے۔ گناہ تو ملے گا ہی مگر ڈانٹ بھی پڑے گی، اور کوئی کچھ کہے نہ کہے، ماما تو مارنے سے بھی نہیں چوکیں گی۔ امسال نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ تو ہے، ایک کام کرتے ہیں، ایسے ہی دکھا دیتے ہیں، اگر کسی نے کچھ بولا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تو جو دیکھا بتا دیا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ باتیں کرتے وہ آفرین کے آفس کے باہر پہنچ گئے۔ گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے باسل نے اسے کال کی تو اس نے ایک ریسٹورنٹ کا بتایا کہ کسی کام کے سلسلے میں وہاں موجود ہے، اسے وہیں سے پک کر لیں۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ پہنچ گئے۔ جب بازی اس کو جا کر لیا، اس نے تو ہمیں گھما گھما کر تھکا دیا ہے، امسال کہتی ہوئی باہر نکلی۔ باسل اندر چلا گیا۔ حد بھائی، اگر نہیں جانا تو بتا دیتے، یوں خجل خوار کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ امسال اسے آتا دیکھ کر برا سا منہ بناتی بولی۔ سوری، مجھے اچانک ایک کام پڑ گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے باہر ہی رک کر بولا۔ اب وہاں کیوں کھڑے ہو؟ انویٹیشن لیٹر دینا پڑے گا، امسال نے کہا۔ یا تو ڈرائیونگ سیٹ مجھے دو یا پھر ساتھ والی، کیونکہ اکٹھا بیٹھ کر تم لوگ فارم ہاؤس کی بجائے کسی ہاسپٹل میں پہنچا دو گے۔ اچھا بابا، آ جاؤ، میں پیچھے چلی جاتی ہوں۔ امسال اتر کر پیچھے چلے گی۔ 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ اس کے فارم ہاؤس پہنچے۔ ایک وسیع رقبے پر پھیلی عمارت دیکھتے ہوئے ان دونوں کی آنکھیں کھلی۔ واہ، کیا جگہ ہے! یہ بہتا چشمہ، یہ چلتی نہریں، سرسبز گھاس، اس میں کلانیچیں بڑھتی ہرنیاں، گیت گائیں کوئل، ناچیں مور، واہ کیا نگلستان ہے! ایسی جگہ تو صدیوں بعد دیکھنے کو ملتی ہے۔ کتنی حسرت ہے کہ اپنی زندگی میں ہی ایسی کسی جگہ کا دیدار ہو جائے۔ امسال ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہی جگہ دیکھنے کے لیے تو ہم صبح سے خجل خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ باسل نے آس پاس اجاڑ اور جھاڑیاں دیکھتے کہا تو آفرین انہیں گھور کر رہ گیا۔ اگر تمہارا ہو گیا ہو تو اندر چلیں؟ جو باہر ہے وہی اندر بھی ہوگا، میں تو کہتی ہوں بازی لوٹ چلتے ہیں۔ امسال خاصی دل بردشتہ لگ رہی تھی۔ اب یہاں تک آ ہی گئے تو اندر بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ بازل اسے حوصلہ دیتے ہوئے اندر لایا۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، ایک بار پھر سے ان کی آنکھیں پھیلی۔ چاروں طرف سبزہ وار پھول ہی پھول اور گھنے درخت تھے۔ واہ بازی، یہ تو واقعی خوبصورت ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ امسال آنکھوں میں ستائش لیے آگے بڑھی۔ وہاں پر موجود ملازمین کو آفرین نے جانے کا اشارہ کیا تو سب ایک ایک کر چلے گئے۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف آیا۔ اب بتاؤ کیسا لگا؟ بہت خوبصورت، لائک اے ڈریم ورلڈ، امسال مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے ڈمپل میں ہی الجھ کر رہ گیا۔ ہارس رائڈ کس نے کرنی ہے؟ باسل کو اس کی طرف آتا دیکھ کر اس نے نظریں ہٹائیں۔ میں نہیں کرنی، امسال جھٹ سے بولی۔ کیوں؟ باسل نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اگر گر گئی تو کیا ہوگا؟ چوٹ ہی لگ جائے گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ باسل واقعی حیران تھا کہ کہاں چھوٹی موٹی چوٹوں سے ڈرنے والی تھی۔ پہلے پرومس کرو تم ہنسو گے نہیں، پھر بتاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ نہیں ہنسوں گا، بتاؤ۔ وہ کچھ دن پہلے بابا بتا رہے تھے کہ ایک بادشاہ گھوڑے سے گر کر مر گیا تھا۔ امسال نے اپنی اتنی سنجیدگی سے اطلاع دی۔ باسل اور آفرین کا قہقہہ بلند ہوا۔ فکر مت کرو، تم کون سا کوئی بادشاہ ہو جو گر کر مر جاؤ گی، باسل نے ہنستے ہوئے کہا۔ گھوڑا صرف بادشاہوں کو ہی نہیں گراتا، شہزادیوں کو بھی گرا سکتا ہے۔ شہزادی نہیں جان سے جاتی، شہزادی رسک ہی کیوں لے؟ بھئی زندگی پر نو کمپرومائز، میری ایک زندگی ہے، اس کو بھی خواہ مخواہ داؤ پر لگا دوں؟ نو نیور، امسال نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر میں چلتا ہوں، باسل نے کہا۔ رہنے دو نا، لازمی جانا ہے، امسال نے اسے روکنا چاہا۔ چھوڑو بھائی، کچھ نہیں ہوتا، جس کی جیسے لکھی ہو ویسے ہی آئے گی، چلیں آفرین بھائی، باسل اسے تسلی دیتے ہوئے آفرین سے کہا تو وہ اسے لیے استبل کی طرف آیا اور وہیں کھڑی ہو کر ادھر ادھر بھاگتے خرگوشوں کو دیکھنے لگی۔ 2 چکر لگا کر وہ دونوں واپس آئے تو امسال کو پھولوں کے پاس کھڑے ہو کر تصویریں لیتا پایا۔ تم بھی چلتی قسم سے بہت مزہ آیا، باسل چھلانگ لگا کر باڑ پھلانگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ادھر آؤ سیلفی لیں۔ امسال نے اس کو کھینچ کر اپنے پاس کھڑا کیا۔ کمال، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میں ان کے ساتھ آیا ہوں، آفرین ان کو آپس میں مگن دیکھ کر بڑبڑایا۔
کتنے کیوٹ ہے نا یہ طوطے۔ اس نے پنجرے میں بیٹھے طوطوں کو سیٹی ماری۔ دیکھو ان بطخوں کا رنگ کتنا پیارا ہے، ساری کی ساری سفید۔ ایک طرف سے بنے تالاب میں کچھ بطخیں تیر رہی تھیں۔ امسال بچوں کی جیسے کھلکھلا کے بولی، واقعی یہاں کی ہر چیز بہت پیاری ہے، ہم بھی شہری بھائی کو بول کر ایسی ہی جگہ بنوائیں گے، بازل نے کہا تو امسال نے آنکھیں چمکی۔ آفرین کا فون بجا تو وہ تھوڑا سائٹ پر جا کر سننے لگا۔ گڈ آئیڈیا، ہر جاندار کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اللہ نے کسی وجہ سے اسے پیدا کیا ہے، ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ کس سوچ میں ڈوب گئی؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تو گہری سوچ میں کھڑی تھی۔ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کب میں نے تمہاری قدر نہیں کی جو تم شکایت کر رہے ہو۔ امسال کی سنجیدگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ واٹ، تم مجھے جانور کہہ رہی ہو؟ بازل صدمے سے چیخا۔ حیرت ہے تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ اس نے مصنوعی حیرت دکھائی۔ تم بھی میری بہن ہو، بازل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ امسال نے دونوں ہاتھوں سے اس کو دفع کیا۔ میں ذرا آگے شیروں کی جوڑی ہے وہ دیکھنے جا رہا ہوں، تم تو نہیں چلو گی نا؟ بازل نے جاتے جاتے پوچھا۔ امسال نہ میں سر ہلاتی آفرین کی طرف آئی۔ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں بلا کر خود فون پر بزی ہو گئے۔ امسال نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ واٹ دا ہیل، کیا بدتمیزی ہے؟ وہ جو پہلے ہی شپ پر ریٹ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، اس کے ایک دم فونج کھینچنے پر دھڑا۔ میں بس وہ اس کے چیخنے پر وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں فون پر بات کر رہا ہوں؟ آئی ایم سوری۔ اس کو موبائل دیتی وہ باہر گاڑی کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے خود کو سرزنش کیا۔ ضلع رکو، بات سنو، اس نے پیچھے سے آواز دی۔ سوری میں پریشان تھا اس سے غصہ کر گیا۔ رکو تو، وہ اس کے پیچھے آتا ہوا بولا۔ امسال نے گاڑی کے قریب پہنچ کر بازل کو کال ملائی اور اسے باہر آنے کا کہا۔ کیوں کہا؟ کیا ہوا؟ بازل نے پوچھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، تم نے جانا ہے تو آ جاؤ۔ یوں اچانک کیا ہو گیا؟ بھاڑ میں جاؤ، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولی۔ سوری ضلع، تم یوں تو مت جاؤ، میں سوری بول رہا ہوں نا، آفرین نے اس کی سائڈ سے آ کر کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ بڑبڑائی اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی گاڑی دھول اڑاتی جا چکی تھی۔ ڈیم اٹ، آفرین نے ہاتھ میں پکڑا فون سڑک پر پٹکا۔ کیا ہوا آفرین بھائی، یہ ایسے کیوں چلی گئی؟ کچھ دیر پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ بازل بھاگتا ہوا باہر آیا۔ کچھ نہیں یار، میں ٹینشن میں تھا، اس نے میرے ہاتھ سے موبائل پکڑا تو غصے میں آ کر میں نے ڈانٹ دیا، آفرین نے پریشان ہو کر کہا۔ آپ پلیز مجھے ڈراپ کروا دیں، بازل نے کہا۔ آفرین نے ڈرائیور کو بلا کر گاڑی میں لانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی شہر روانہ ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ کیا آپ کو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، اس کو عادت نہیں ہے، انفیکٹ کسی نے آج تک اسے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی۔ بازل نے کہتے ہوئے اس کا نمبر ملایا مگر دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی۔ آفرین ہونٹ چباتے ہوئے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ وہ ابھی آدھے راستے ہی پہنچی تھی جب جیکٹ کی پاکٹ میں موبائل وائبریٹ ہونا شروع ہوا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے نکال کر دیکھا تو بازل کی کال تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کاٹ کر سائڈ سیٹ پر پھینکا۔ میرا سب سے اچھا دوست عادی ہی ہے، اس نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، حالانکہ میں نے کتنی بار اس کو کال کرتے ڈسٹرب کیا، اور یہ کیسے مجھ پر چلا رہا تھا۔ میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی۔ ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی نظر سائڈ سیٹ پر گئی تو موبائل پر کال آ رہی تھی۔ عادل کا نمبر دیکھ کر گاڑی سائڈ پر لگائی اور کال پک کر کے فون کان سے لگایا۔ ہاں کہو عادی، کہاں اور کب سے کال کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی؟ دوسری طرف سے عادل کی فکر سے بھرپور آواز آئی۔ باہر ہوں، فون سائلنٹ پر تھا۔ کس کے ساتھ ہو؟ شہریار کے ساتھ؟ نہیں اکیلی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میری بات دھیان سے سنو، جہاں کہیں بھی ہو سیدھی گھر جاؤ، راستے میں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جاتی ہوں، میری بات کو ذہن میں رکھنا، سیدھی گھر جانا، کہیں بھی ذرا سی دیر کے لیے نہیں رکنا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ہاں سمجھ گئی، مگر تم ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں بس تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا میں نہیں کرتی کوئی لاپرواہی، اس نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچ کر کال کر لازمی بتا دینا۔ اوکے بائے۔ امسال نے فون کان سے ہٹایا۔ کمال ہے، کہہ تو ایسے رہے جیسے نہ خدا نہ خواستہ میرے پیچھے سونے چاندی سے لدا بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور راستے میں حملے کا شدید خدشہ ہے۔ 1 منٹ رہے ہیں۔ اتنی عزت، اس نے گال پر انگلی رکھی۔ اس سے بات کر کے وہ آفرین کی جھڑک بھول گئی تھی۔ ویسے ضلع تمہیں عزت کرنی چاہیے، مجازی خدا ہے تمہارا۔ ابھی وہی کھڑی خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جب دوبارہ عادل کی کال آنا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ امسال کو اس دوبارہ کال کرنے پر حیرت ہوئی۔ کہاں ہو؟ ابھی تک وہیں ہوں، کچھ دیر پہلے تھی۔ تم نے دوبارہ کال کیوں کی؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ جب پہلے میں نے کال کی تھی تم رو رہی تھی کیا؟ عادل نے پوچھا تو امسال خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہوئی ضلع؟ میں نے کچھ پوچھا ہے، تم رو رہی تھی؟ اس کی جانب سے خاموشی پا کر عادل نے کہا۔ نہیں تو بھلا میں کیوں روں گی؟ تمہیں کس نے کہا؟ اگر اس کی جگہ ان تینوں بھائیوں میں سے یہ سوال پوچھا ہوتا تو اسے حیرانگی نہیں ہوتی کہ وہ اس کا ہر انداز پہچانتے تھے، مگر عادل سے وہ توقع نہیں کر رہی تھی۔
تمہاری آواز بھیگی ہوئی تھی اس لیے مجھے ایسا لگا، عادل نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ تو ہے میں رونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ امسال نے بات بدلی۔ اوکے صحیح ہے، میں اس وقت DGI کے آفس میں کھڑا ہوں، فارغ ہو کر بات کرتا ہوں، گھر پہنچ کر میسج کر دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا سنو، امسال جلدی سے بولی کہ کہیں فون بند نہ کر دے۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ تم بہت اچھے ہو، سب بہت سے بھی زیادہ اچھے۔ امسال نے تشکر سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ شکریہ جناب، اپنا خیال رکھنا۔ عادل نے ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ آئی ایم لکی ٹو ہیو یو، امسال نے آہستگی سے کہتے ہوئے گاڑی گاؤں کے راستے پر موڑی۔ یہ کیا تھا؟ DIG مختار نے ٹی وی آف کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہی تو سر، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنے دربار میں بلا کر خود خبر نامہ سننے میں لگ گئے۔ عادل کی جانب سے فوراً جواب آیا۔ SP عادل عمر، بی سیریس۔ انہوں نے گھورا۔ آپ نے کب مجھے اٹکھیلیاں کرتے دیکھ لیا؟ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ کوئی شکایت آئی ہے میرے خلاف؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ الگ بات تھی کہ صاف لگ رہا تھا کہ حیرت سراسر مصنوعی ہے۔ کل 4 بجے ایک شپ جس میں ایک بہت بڑا مقدارہ اسلحہ تھا بندرگاہ پر پہنچی۔ وہاں سے وہ اسلحہ مختلف ٹرکوں میں دارالحکومت آ رہا تھا کہ پولیس کی ریڈ ہوئی، اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔ راستے میں ایک جگہ دوبارہ حملہ ہوا اور بقول تمہارے کہ حملہ آور نہ صرف وہ ٹرک چھین کر لے گئے بلکہ تم سمیت ایک اور اہلکار کو زخمی کر گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، میں خود ٹیم انچارج تھا اور اپنی تو چلو خیر، مگر مجھے عباس کا بہت افسوس ہے، اس کو ٹانگ پر گولی لگی۔ عادل نے سر ہلایا۔ تمہارا بازو کیسا ہے؟ تمہیں بھی تو گولی لگی؟ بس سر اللہ کا شکر ہے ہڈی بچ گئی، ورنہ زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ ویسے حملہ آور کافی سمجھدار تھے، گولی مارتے ہوئے ہڈی کا خاص خیال رکھا ہے اور ماری بھی بازو میں ہے، شاید انہیں کہیں اور مارنی نہیں آئی۔ جی سر، بس ایسے لوگوں پر پالا پڑتے رہنا چاہیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ عادل نے ان کا طنز خاطر میں لائے بغیر کہا۔ پوائنٹ پر آؤ، اسلحہ کہاں ہے؟ اس کو ادھر ادھر کی ہانکتے دیکھ کر مجبوراً انہیں خود ہی پوائنٹ پر آنا پڑا۔ سوری سر، حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں ان کا پیچھا نہیں کر پایا۔ ایک تو میں خود زخمی ہو گیا تھا اور دوسرا میرا ساتھی بھی تکلیف میں تھا، تو میں اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ پہلے اپنی پٹی کروائی، پھر عباس کی۔ جان ہے تو جہان ہے، اگر سلامت رہیں گے تو یہ کام کر سکیں گے۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارا پلان ہے، کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے۔ سچ سچ بتاؤ کدھر بھیجا ہے؟ اس اب کی بار انہوں نے تھوڑا غصے سے کہا۔ بتاؤں گا سر، کوئی چائے وائے کا بندوبست ہی کر دیتے، آخر آپ کا جونیئر ہونے کے ساتھ ساتھ داماد بھی ہوں۔ ضلع کیا سوچے گی کہ اس کے شوہر کو آپ نے چائے پانی کا ہی نہیں پوچھا؟ عادل فون چیک کرتے ہوئے بات کو ٹالنا چاہا۔ امسال کی طرح بیہیو مت کرو۔ اوکے بتاتا ہوں۔ انہیں خود کو گھورتا پا کر اس نے موبائل سائڈ پر رکھا۔ وہ کیا ہے نا سر، ہمارے نظام کا تو آپ جانتے ہیں، ہم لوگ اتنی محنت سے خود کو اور ٹیم کو خطرے میں ڈال کر کام کرتے ہیں اور گھنٹہ ایک نہیں ہوتا کہ اوپر سے فون آتا ہے، ہماری ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے اور لے دے کر پولیس بدنام ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بھاری مقدار میں اسلحہ دارالحکومت میں داخل ہونے کے مطلب تو سمجھتے ہیں نا، بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو ٹھکانے لگانے کا سوچا اور یہ لگ گیا۔ عادل نے انسپکٹر سوہا کا ڈن کا میسج دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ غلطی سے ٹرک دریا میں گر گیا اور سارا مال پانی کی تہہ میں چلا گیا، سمپل۔ اس نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے انداز سے لگ رہا ہے معاملہ صرف سرکاری نہیں ہے، بالکل سر پرسنل بھی ہے۔ میری بیوی کو نہ صرف دھمکیاں دی گئی ہیں بلکہ اس پر اٹیک بھی کیا گیا ہے۔ ابھی تو میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا، اس نے کھلے دل سے قبول کیا تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہوئے۔ کیا مطلب امسال پر اٹیک ہوا ہے؟ جی سر، اور اس کے ڈرائیور جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب اب تمہیں زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، طیش میں آ کر وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شور سر، اب میں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ جواب کون دے گا؟ مجھے اعلیٰ افسران کے فون پر فون آ رہے ہیں، انہوں نے اسے اکڑے تیوروں میں کہا۔ آپ کو فون آ رہے ہیں تو آپ ہی ہینڈل کریں، میں اب اپنے بڑوں کو جواب دیتا اچھا لگوں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تو میں کیسے مینیج کروں گا؟ SP عادل، DIG مختار نے کہا تو دونوں تو دروازے کے پاس جا کر رکا۔ جن کے تھے انہی پر ڈال دیجیے گا اور ڈپارٹمنٹ کی 2-4 برائیاں کر کے نااہل ثابت کر دیجیے گا، اور وہاں چونکہ مجھے گولی لگی ہے تو اب سے میں کچھ دنوں کی لیو پر ہوں، سو آپ جانے اور آپ کا کام۔ عادل نے کہا اور ان کا جواب سنے بغیر باہر نکل گیا۔ مجھے لگتا ہے میرا معطل ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بجتے فون کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، اس کمینے کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، مگر تمہیں یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا تھا۔ نواز عالم نے کمرے میں ٹہلتے آفرین کو غصے سے دیکھ کر کہا، جبکہ وہ ان سے بے خبر اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ مجھے اسے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ اس کے سامنے اس کی بے یقینی سے بھری آنکھیں لہرائیں۔ آخر تک پہنچ کر سب برباد ہو گیا، کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے پارٹی کی طرف سے آتا فون کاٹا۔ کیسے کھلکھلا رہی تھی، کتنی خوش تھی، بالکل بچوں کی طرح چہک رہی تھی، اور میری بکواس نے اسے رلا دیا۔ آفرین نے خود کو کوسا۔ جن کے ساتھ ڈیل کی تھی ان کے فون پر فون آ رہے ہیں، نقصان تو سو ہوا
ساکھ الگ خراب ہوئی اور مخالفین تو اسی طاق میں بیٹھے ہیں۔ کیا ہو گیا تھا اگر اس نے فون کھینچ ہی لیا تھا؟ اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کال کروں؟ تم سن بھی رہے ہو یا نہیں میں کچھ بکواس کر رہا ہوں؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر نواز عالم اس پر چڑھ دوڑے۔ آفرین میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں گم ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر جھنجھوڑا۔ جی ڈیڈ کیا ہوا؟ وہ چون کر متوجہ ہوا۔ واٹ؟ اتنا سب ہو گیا اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے تم بھول بیٹھے ہو کہ پاکستان کیوں آئے تھے، انہوں نے سختی سے کہا تو وہ گہری سانس کھینچتا ہوا چیئر پر جا بیٹھا۔ نہیں بھولا یار، یاد ہے مجھے، بس ایک جگہ الجھ گیا ہوں اور شاید بہت بری طرح الجھ گیا ہوں۔ اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم جس جگہ الجھے ہوئے میں اچھے سے جانتا ہوں، مگر تم ابھی نہیں جانتے کہ اس کے بھائی کبھی بھی تمہیں اپنی بہن کا ہاتھ نہیں تھمائیں گے، اس لیے فضول خیالات سے نکلو اور اپنے کام پر دھیان دو۔ اب تو مجھے لگنے لگا ہے کہ تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اتنے دن ہو گئے اور تم معاملات سلجھانے کی بجائے الجھاتے چلے جا رہے ہو اور میری مشکلیں پیدا کر رہے ہو۔ واٹ ایور۔ وہ اٹھ کر تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ آفرین میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ جواب دے کر جاؤ۔ وہ پیچھے سے چلائے مگر ان کی انسنی کرتا وہ باہر چلا گیا۔ آدھی یہ کیا ہوا؟ امسال اس کے بازو پر پٹی بندھی دیکھ کر تشویش زدہ ہوتی بولی۔ وہ سدرا کو تصویریں دکھانے جا رہی تھی کہ عادل کی جیپ دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ ریڈ کے دوران لگی ہے، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ اس کے لیے اندر کی طرف آیا۔ زیادہ زور سے لگی ہے کیا؟ ضلع گن کی گولی لگی ہے، کبھی کبھار حد کر جاتی ہو۔ مردوں میں سے کوئی بھی گھر پر نہیں تھا اور خواتین بھی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ حاجرہ شاہ اپنے کمرے میں تھی، اس لیے بغیر کسی پوچھ گچھ کے وہ سیدھا کمرے میں آ گیا۔ اچھا ناراض مت ہو، تم بیٹھو، میں ہلدی والا دودھ بنا کر لاتی ہوں۔ میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی اندرونی چوٹ لگی ہے جو تم ہلدی والا دودھ پلاؤ گی۔ اچھا تو بتاؤ، گولی زدہ مریض کو کیا دیتے ہیں؟ اپنی خوراک بتاؤ، میں لے آتی ہوں۔ عیادت کا جوش پورے عروج پر تھا۔ رہنے دو، تم نہیں دے پاؤ گی، اس نے تکیہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی نہیں دے پاؤں گی، میں جب سے آئی ہوں پہلی بار تمہیں گولی کھا کر آتا دیکھا ہے۔ پتہ ہے میری بڑی خواہش تھی کہ مجرموں کے ساتھ لڑائی میں تمہیں گولی لگے اور میں فلموں کی ہیروئنز کی طرح تمہاری خدمتیں کروں، ساری رات تمہارے سراہانے پر بیٹھ کر گزار دوں، زیادہ نہیں تو تھوڑی سی خدمت تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ وہ یقین دلانے کو اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کی بات پر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ جو مجھے گولی لگی ہے یہ تمہاری خواہشوں کی تفعیل ہی ماری گئی ہے؟ اوہ ہو، بتاؤ نا، امسال چڑھتے ہوئے بولی۔ کیا بتاؤں؟ عادل اس کی الٹی سیدھی باتوں میں بھول گیا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہی کہ گولی شدہ مریض کی پرہیز اور خوراک کیا ہوتی ہے۔ مکمل خاموشی، گہرا ذہنی سکون، نو پٹر پٹر، نو ٹارچر، لمبی نیند، نہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن، اور ڈاکٹر نے خاص طور کہا ہے کہ بیوی کی باتیں تو بالکل بھی نہیں سنی۔ یہ ہو گئی پرہیز اور خوراک جو مل جائے، عادل نے عاجز آتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو خاموش پا کر عادل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے چھیڑا۔ تمہاری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تمہیں تنگ نہیں کرتی ہوں، میں تمہیں تنگ کرتی ہوں۔ ہاں بلکہ ٹارچر کرتی ہو، بہت بولتی ہوں، مجال ہے جو ذرا سے سکون لینے دو۔ ٹھیک ہے، میں اب سے تمہیں میری آواز نہیں آئے گی، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جو ٹیک لگائے نیم دراز لیٹا تھا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ سچ بتاؤ۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، کھاؤ میری قسم۔ عادل نے گویا یقین دہانی چاہیے۔ کیوں، تمہیں مرنے کا شوق ہو رہا ہے؟ خطروں سے کھیلنے کا مجھے ہمیشہ سے شوق رہا ہے، یقین نہ آئے تو خود دیکھ لو، جیتا جاگتا ثبوت ہوں۔ عادل نے دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا اور وہ اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا اسے یوں اٹھتا پا کر بدمزہ ہوا۔ کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ کچن میں جا کر اس نے عادل کے لیے چائے بنائی اور اپنے لیے چپس کا پیکٹ اٹھاتی واپس آئی۔ چائے کا کپ اسے تھما کر اپنا پیکٹ کھول کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یہ بتاؤ، ان لوگوں نے گولی ماری کیوں؟ تم نے ایسا کیا کیا تھا جو انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ میں نے ان کی لڑکی بھگائی تھی، عادل نے اس کی بیتوکی بات پر جل کر کہا، مگر امسال ایک دم اچھلی۔ نہ کرو، وہ پرجوش سی ہو کر آگے کو ہو کر بیٹھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہاری بڑی خواہش ہے کہ تمہارا شوہر کوئی لڑکی بھی بھگائے۔ تمہاری خواہشات تھوڑی تھوڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ عادل نے اس کے جوش پر چوٹ کی۔ نہیں، ایسی کوئی خواہش تو نہیں تھی، مگر اللہ نے بن مانگے پوری کر دی۔ تم مجھے بتا دیتے، میں پوری معاونت کرتی، اس صورت میں میری لاش بھی نہ ملتی۔ تمہاری معاونت کوئی عام بات تھوڑی ہوتی ہے۔ بتاؤ نا کیوں ماری ہے؟ یار ضلع ریڈ کے دوران لگی ہے، اب اس بات کا تمہیں کیا جواب دوں؟ اوکے غصہ مت کرو، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ویسے میں توقع کر رہا تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی، مگر تم نے تو نارمل سا ریئیکشن بھی نہیں دیا۔ دیکھو بھائی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب میری کتاب میں پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، خواہ مخواہ میں اپنا دل جلاؤں۔ ریسٹ کے لیے کتنی چھٹیاں ملی ہیں؟ جس دن تم مجھے کہو گی کہ آدھی میں تنگ آ چکی ہوں،
تم سے اب تم پولیس اسٹیشن جاؤ تو ہی جاؤں گا۔ میں کیوں کہوں گی کون سا گھر ہوتی ہوں، صبح جاتی شام کو آتی ہوں۔ آج سے کچھ دنوں تک تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، اکیلی تو کسی صورت بھی نہیں۔ پہلے کی بھی کریم چچا بے قصور ہوتے مارے گئے۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ صحیح بھی کہہ رہے تھے، صبح بھی کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ ہے؟ امسال سنجیدہ ہوتے بولی، کچھ لوگ تمہیں لے کر مجھے میرے کام سے پیچھے ہٹانا چاہ رہے تھے، اور کل کی ریڈ کی وجہ سے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور میں تمہیں ایک خراش جتنا بھی نقصان پہنچتا نہیں دے سکتا، اس لیے تم میری بات مانو گی؟ میں کہہ نہیں رہا، آرڈر دے رہا ہوں اور تم فالو کرو گی، ٹھیک ہے؟ عادل کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، جب کہو گے تب باہر نکلوں گی۔ امسال نے اس کو یقین دہانی کروائی۔ صبح آفس جاتے ہوئے عادل نے شہریار سے اسے لے جانے سے منع کر دیا کہ وہ کچھ دن آفس نہیں جائے گی۔ امسال نے جاتے ہوئے بازل کو بھی روک لیا کہ آج چھٹی لیتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ عادل مصطفیٰ شاہ کے ساتھ زمینوں پر نکل گیا تھا۔ ساریہ بیگم اور ختیجہ بیگم کو ثریا شاہ نے بھیجا تو فوزیہ کے بھتیجے کی شادی تھی، تو وہ ایک ہفتہ پہلے ہی اپنے مائکے چلی گئیں۔ وہ دونوں اس وقت ہال میں بیٹھے شدید قسم کی بوریت کا شکار ہو رہے تھے۔ چونکہ باہر نکلنے کی صرف امسال کو ہی ممانعت تھی، اس لیے گاؤں کا چکر لگانے نکل گیا بازل۔ اس کو واپس آتا دیکھ کر امسال نے ناک منہ چڑھایا۔ اوئے سن، سدرا آپی کو پکس دکھا دیں۔ بازل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کہاں یار، تمہیں پتہ تو ہے کل عادی نے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا، اور تم اتنی تابع دار۔ بازل نے ہنستے ہوئے گود میں رکھا کشن اس کی طرف پھینکا۔ وہ پوری نظر رکھے ہوا تھا، اوپر سے ہر گھنٹے بعد یاد دلوانا نہیں بھولتا کہ باہر نہیں جانا، اور یہ تو ہے اب تمہیں خطرے میں تو نہیں ڈال سکتے۔ نہیں، تمہیں کب سے میری فکر ہونے لگی؟ امسال نے کشن اس کی طرف اچھالا۔ ارے ہاں واقعی، مجھے بھلا کیوں فکر ہوگی تمہاری؟ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ کیوں بھاڑ والوں نے تمہیں نکال دیا؟ امسال نے ساتھ والے صوفے سے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ بازل نے جواباً وہی کشن اٹھا کر اس کو مارا، اور وہ سیدھا جا کر اس کے منہ پر لگا۔ چول انسان، میں نے اتنی زور سے تو نہیں مارا تھا۔ امسال نے چپل اٹھا کر ہاتھ میں پکڑی اور اس کے ہاتھ میں چپل دے کر بازل باہر کی طرف بھاگا، مگر دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کی کمر میں لگ چکی تھی۔ شہری بھائی اور بابا کہتے ہیں کہ بہن کو چپل سے نہیں مارتے، اس لیے میں یہ گھٹیا کام نہیں کروں گا۔ وہ دروازے سے اس کی چپل اٹھائے پلٹ کر آیا اور اس کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ اس کی بات سن کر امسال کو خواہ مخواہ کی شرمندگی نے آن گھیرا۔ سوری باز، کیا ہوا جو چپل میں نہیں مار سکتا؟ ہاتھوں سے تو تمہارا منہ توڑ ہی سکتا ہوں نا۔ بازل نے اس کے منہ دبوچتے ہوئے اس کی خوش فہمیوں کا محل دھڑام سے گرایا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ اس کو چھوڑتا نہ پا کر امسال نے اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے جلدی سے سر پیچھے کر لیا۔ بغیرت انسان، چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بھینچتی آواز میں چلائی۔ بازل نے اس کا منہ چھوڑ کر ایک بار پھر باہر دوڑ لگانی چاہی، مگر امسال نے اس کے آگے پاؤں کر دیا اور وہ اوندے منہ جا زمین پر گرا۔ اب امسال تھی اور بازل کی چیخو پکار۔ حاجرہ شاہ شور کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئیں اور آ کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی لڑ رہا ہے۔ ثریا شاہ نے چونک کر پاس بیٹھی فہمیدہ بیگم سے کہا، میری آفتیں آج گھر پر ہیں۔ ساریہ بیگم جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی عاجزی سے بولیں، جا کر دیکھ کیا ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، ان کا روز کا ہے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ ویسے اماں ایک بات بتائیں، کہتے ہیں انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے، تو کیا میں آپ سب کو ایسے تنگ کرتی تھی؟ ساریہ نے پوچھا۔ نہیں پتر، تو بڑی سنجیدہ مزاج اور میری فرما بردار بیٹی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو گویا نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں، انہوں نے افسوس سے کہا۔ نہ پتر، ایسے نہیں کہتے، اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اسے تنگ نہیں پڑتے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، تو خوش نصیب ہے جو اللہ نے اتنی فرما بردار اور پیاری اولاد دی ہے، ہیرے جیسے بیٹے ہیں اور پھول جیسی بیٹی ہے۔ بس چھوٹے دونوں تھوڑے سے شرارتی ہیں، مگر یہ بھی تو گھر بھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ تم لوگوں کے آنے سے پہلے کہاں ہماری زندگیوں میں اتنی مسکراہٹیں تھیں؟ یہ تو ہے، اب تو شاید مجھے بھی عادت ہو گئی ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے دونوں خاموش ہو جائے تو مجھے خود الجھن ہونے لگتی ہے۔ ساریہ بیگم اٹھتے ہوئے بولیں، کہاں جا رہی ہو؟ ان کو اٹھتے دیکھ کر انہوں نے پایا۔ جا کر دیکھوں تو کیا کر بیٹھے ہیں، اماں جان سے کہاں سنبھلیں گے؟ وہ اندر آئیں تو سارا حال تتر بتر دیکھ کر بھنچکا کر رہ گئی، اور وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے موبائل میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ صوفے کے پچھلی جانب کھڑی ملازمہ امسال کے بالوں کو پہلی والی حالت میں لانے کی کوششوں میں تھی، اور امسال کے بار بار آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بنے ہوئے بھی الجھ رہے تھے۔
ضلع سکون سے بیٹھ کر سیٹ کروا لو، وہ تمہاری ملازمہ نہیں ہے جو انتظار کرتی رہے۔ ملازمہ کو بے بس کھڑا دیکھ کر زمین پر سے کشن اٹھاتی ساریہ بیگم نے کہا، 2 منٹ آرام سے بیٹھ کر بنوا لو، ماما کا میٹر شارٹ ہوا تو بہت برا ہوگا۔ بازل نے سرگوشی کی، یہ کیا ہوا ہے یہاں پر؟ اندر آتے عادل نے حیرت سے بحال کی اجڑی بکھری حالت دیکھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے اسے چھٹی کیوں کروائی ہے، اچھی خاصی آفس چلی جاتی تھی، کچھ دیر سکون کا سانس میسر آ جاتا تھا، اور اگر چھٹی کروا ہی لی تھی تو خود یہاں سیر سپاٹے کرتے پھر رہے ہو، اس کو سنبھالے گا کون؟ ساریہ بیگم اس پر چڑھ کر دوڑیں۔ کمال ہے خالہ، داماد کو کہہ رہی ہیں میری بیٹی کو سنبھالو، ماں کے ہاتھ نہیں آ رہی تو شوہر کے ہاتھ کہاں آئے گی؟ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہر دوسرا بندہ تو ان کا ہمدرد نکل آتا ہے۔ فرش پر بکھرے گلاس کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے انہوں نے دل کی بھڑاس نکالی۔ نہ تو غصہ کیوں کر رہی ہے، تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر یہ پھیلاؤ سمیٹتے ہوئے تجھے مصیبت نظر آ رہی ہے تو اٹھ جا، کوئی ملازمہ کر لے گی۔ ہاجرہ شاہ اپنے پوتے پوتیوں کی برائی نہیں سن سکی۔ ہاں، ملازمائیں ان کے باپ کی نوکر ہیں جو ہر وقت ان کا بکیڑا ہی اٹھاتی رہیں۔ ٹوٹا ہوا واس اور ریموٹ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے وہ بڑبڑائیں، رہنے دے دادو، اب ہمدردی جتا رہی ہیں، جب ہم لڑ رہے تھے تب چھڑوانا تو دور کی بات ہے، اپنے جھوٹے منہ یہ تک نہیں کہا کہ نہ لڑو، کیوں لڑ رہے ہو؟ امسال نے منہ بنایا، سچ بتاؤں تو پتر مجھے دیکھتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا، اس لیے میرا دل نہیں کیا کہ تم دونوں کو ڈسٹرب کروں۔ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو امسال، بازل اور عادل کے ساتھ ساتھ ساریہ بیگم کا بھی منہ کھلا رہ گیا۔ اماں جان، ساریہ بیگم کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ نہیں، آپ کا کیا مطلب؟ ہم کوئی بندر ہیں جن کا آپ تماشا دیکھ رہی تھی، یا ریچھ ہیں جو ڈانس کر رہے تھے؟ امسال نے ہاتھ نچا نچا کر بولا، یہ مجھے تو صرف بندر کے تماشے کا پتہ تھا، یہ ریچھ کا ڈانس بھی ہوتا ہے؟ چھوڑیں یار ان کو، ترکی بترکی جواب دیتا دیکھ کر امسال ہار مانتے ہوئے بولی، یہ منہ پر کیا لگا ہے؟ عادل کی نظر اس کے گال پر پڑی خراش پر گئی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے ناخن مارا ہوگا، دشمنوں میں چھوڑ کر پتہ نہیں خود کہاں گھومتے پھر رہے ہو۔ امسال اس کے موبائل سکرین پر اپنا گال دیکھتے ہوئے بولی، اب کدھر؟ اس کو حال سے باہر نکلتا دیکھ کر عادل نے آواز دی، یہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ حویلی سے باہر ایک قدم بھی مت نکالنا، میری نظر تم پر ہی ہے۔ اس کے پاس آ کر سرگوشی کرتا وہ اوپر چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے یار، اب کہاں جاؤں؟ آج تو میں نے اکیلی چھٹی کی ہے، کل ان سب کی کرواؤں گی، دل میں تہیہ کرتی وہ واپس پلٹی۔ سردی کا زور تھوڑا ٹوٹا تو سورج نے آج بہت دنوں بعد صورت دکھائی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ کچن سے فارغ ہو کر رمل اور عائشہ حویلی کی پچھلی جانب بیٹھی تھیں۔ رامین اور ضربہ بھی ایگزام سے فری ہو چکی تھی، اس لیے بے فکری سے ان کے پاس بیٹھے یونی کی ہی باتیں بتا رہی تھیں۔ اتوار ہونے کی وجہ سے سب لڑکے بھی گھر پر تھے اور ایک ایک کر کے وہیں جمع ہو گئے۔ رمل نے ملازمہ سے کہہ کر مالٹے منگوا لیے، وہ جو رہ گئے ان کو بھی وہیں بلوا لیا۔ یہ جو اوپر چڑھ کر بیٹھے ہیں نیچے تشریف لائیں، کوئی شان میں کمی نہیں ہو جائے گی۔ دریاب جو سب سے آخر میں آیا کوئی چیئر خالی نہ پا کر بولا، ہاں آ جاؤ، نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں، اب یدید اور سدرا بھی آتے ہوں گے۔ امان نے اٹھتے ہوئے کہا اور سب نیچے آ بیٹھے۔ ایسا لگ رہا ہے کچھ مسنگ ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ دریاب نے ادھر ادھر دیکھا۔ میری ٹوینی، بازل نے مالٹا چھیلتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں آفت مسنگ ہے، باقی تو سب پورے ہیں، صدام نے کہا۔ کوئی بلواؤ، اسے مزہ نہیں آ رہا۔ عادل کہاں ہے بھائی تیری بیوی؟ لالا پپھو کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بالوں میں تیل لگا رہی ہیں۔ کیوں شہری، تم نے یہ کام چھوڑ دیا؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ادی تم بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے؟ بازل نے گہری مسکراہٹ سے کہا، کچھ نہیں، کیا چلنا ہے، وہی روٹین۔ اچھا، اس نے اچھا کو اچھا خاصا کھینچا تھا۔ سدرا بھابھی کہاں ہے؟ بازل نے سرسری سا پوچھا۔ آتی ہوگی، کچھ کام تھا اسے۔ کتنے مطلبی ہو سب کے سب، مجھے پپھو کے پاس چھوڑ کر خود کٹیاں پارٹی اڑا رہے ہو۔ سامنے سے آتی امسال کی آواز سن کر سب نے مڑ کر دیکھا۔ لو جی، باادب باملاحظہ ہو جاؤ، امسال صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ ثانیہ نے اس کو آتا دیکھ کر کہا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ جیسے ہی ان کے پاس پہنچی، ٹراؤزر کے پانچے میں اس کا پیر اٹکا اور سیدھی مالٹوں کے چھلکوں والی ٹوکری پر جا گری۔ اس کو چونکہ عادت نہیں تھی، اس لیے جب سے اس نے شلوار قمیض پہننا شروع کیا تھا کہیں نہ کہیں ضرور گری ہوتی تھی۔ یا اللہ خیر، بے ساختہ صدام کے منہ سے نکلا۔ ضلع کیا ہو گیا ہے، دیکھ کر چلو یار۔ عادل نے اٹھ کر بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرائی۔ بچے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ شہریار اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شہریار اسے اپنے اور عادل کے درمیان بٹھا کر اس کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے لگا۔ توبہ ہے ضلع، بندہ تھوڑا صبر ہی کر لیتا ہے، تم تو آتے ہی مالٹے کی ٹوکری پر گری ہو۔ صدام نے کہا لگایا تو امسال نے اسے گھورا
بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی، وہ بھی چھلکے والی۔ دریاب نے لقمہ دیا۔ یہ چھلکوں میں تو مرغیاں نہیں منہ مارتی کہ شاید کچھ مل جائے، صدام نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تیرے جیسے گدھے بھی مار لیتے ہیں، عادل نے امسال کو خاموش پا کر کہا۔ تیرا بولنا ضروری تو نہیں تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ امسال اٹھ کر بازل کے پاس جا بیٹھی۔ کچھ دیر تک اس نے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کمال ہے، یہ کچھ کہے سنے بغیر ہی چلی گئی۔ اس کو یوں جاتا دیکھ کر صدام نے حیرت سے کہا، صدام، ممانی جان نے تمہارا موبائل منگوایا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ کیوں، اماں جان نے کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے صلاح تھوڑی کر کے منگوایا ہے۔ میں جیسے ہی اندر گئی واپس بھجوا دیا کہ جاؤ صدام سے موبائل لے آؤ، انہیں کوئی کال کرنی ہے۔ او ہو، دے بھی دو۔ امسال نے اس کو پسو پیش کرتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ اب اس کا لاک بھی کھول کر دو۔ لوگ لاک تو ایسے لگاتے ہیں جیسے ملک کی سیکیورٹی کے کوڈز ان کے ہی موبائل میں ہوتے ہیں۔ اس کو کچھ بھی سمجھنے کے موقع دیے بغیر وہ موبائل لے کر چلی تھی۔ ان کا دھیان ہٹانے کو بازل ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ ملازمہ کے ہاتھ موبائل واپس بھجوا کر وہ حویلی کے اندرونی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ 10-15 منٹ بعد انہیں سدرا آتی دکھائی دی۔ غصے سے تمتماتا چہرہ لیے وہ عدید کے پاس آئی۔ اس کے پیچھے ہی امسال بھی آ کر شہریار کے پاس جگہ بناتے ہوئے بیٹھی۔ تو یہ کرتے پھر رہے ہو تم؟ سدرا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ہاں آ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ انفیکٹ میں نے تو آتے ہی کہا تھا کہ چلو، تم نے ہی منع کر دیا۔ عدید کو لگا کہ وہ اس کے یہاں بیٹھنے کی بات کر رہی ہے۔ بات کو گھمائی نہیں، جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ مجھے کہتے ہیں کہ شہر کام کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں جا کر لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ ہیں، کس کے ساتھ گھومتا ہوں؟ عدید حیرت زدہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ حیرت تو باقی سب کو بھی ہوئی تھی۔ اتنے بچے نہ بنے، آپ مجھے دھوکہ دے کر خود لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتے پھر رہے ہیں۔ واٹ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی بھی ہو کیا بول رہی ہو؟ میرا ٹھیک ہے، آپ کی آنکھوں پر اس شہری لڑکی کی عشق کی پٹیاں بن چکی ہیں جو گھر میں بیوی نظر نہیں آئی۔ سدرا رونا شروع ہو چکی تھی۔ امسال اور بازل جو انجوائے کر رہے تھے، اس کو روتا دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عدید کیا کہہ رہی ہے؟ کون ہے لڑکی؟ کس کے ساتھ ہو؟ شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سی لڑکی؟ کہاں کی لڑکی؟ مجھے کیا پتا کیا بول رہی ہے؟ عدید جھنجھلایا۔ آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں نہیں پسند تھی تو نہ کرتے شادی، مگر یوں دھوکہ تو نہ دیتے۔ سدرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ عدید کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا چل رہا ہے؟ شہریار نے اب کی بار سختی سے کہا۔ یہ کیوں بتائیں گے اپنی غلطی بھی؟ چپ، ایک دم چپ، اب تمہاری آواز نہ آئے مجھے۔ عدید نے اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کون سا طریقہ ہے؟ بات کرنے بھول گئی کہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ شہریار نے آگے بڑھ کر سدرا کا بازو چھڑوایا۔ آدھی کہیں باہر چلیں؟ امسال بات بگڑتی دیکھ کر عادل کے پاس آتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں نے منع کیا ہے نا، کہیں باہر نہیں جانا تو اپنے کمرے میں چلتے ہیں نا، میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم نے کیا لینا ہے؟ وہ ہر صورت وہاں سے کھسکنا چاہ رہی تھی۔ رکو، دیکھنے تو دو، بات کیا ہے؟ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس، تم رونا بند کرو اور پھر بتاؤ کیا ہوا ہے، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ عدید نے اس کو چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ پرسوں ایک لڑکی کے ساتھ ہیں، میرے پاس تصویریں بھی ہیں، یہ دیکھیں۔ سدرا نے اپنے موبائل اس کے سامنے کیا۔ پہلی بات کی میری کلاس فیلو ہے، نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ اسی جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ پرسوں ایک کیفیٹیریا کے باہر ملی تھی اور بس، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ عدید اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ملی کہاں سے؟ میرا مطلب یہ تصویریں کس نے بھیجی ہیں؟ صدام نے، سدرا نے کہا تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ بازل نامحسوس انداز میں شہریار کے پاس جگہ سنبھال چکا تھا۔ میں نے کب بھیجی؟ سب کو یوں دیکھتا پا کر وہ گڑبڑا گیا۔ تو تمہاری حرکت ہے، یہ شرم تو نہیں آئی؟ عدید اٹھ کر اس کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، میں نے نہیں کیا۔ اس کو سنجیدگی سے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹا۔ بےغیرت انسان، ایسا مذاق کرنے کے لیے تجھے میں ہی ملا تھا؟ عدید نے اس کی گردن سے پکڑ کر دباؤ ڈالا۔ یار سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنی ہی بہن کا گھر کیوں خراب کروں گا میں؟ 1 منٹ رکو عدید، تصویریں 15 منٹ پہلے کی بھیجی گئی اور 15 منٹ پہلے میرا موبائل ضلع لے کر گئی تھی۔ امان نے موبائل سے تصویریں دیکھتے ہوئے کہا تو سب نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے عادل کے پیچھے ہوئی۔ اس کے یوں چھپنے پر امان کی بات پر تصدیق کی مہر ثبت ہو گئی تھی۔ وہ صدام کو چھوڑ کر عادل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سامنے آؤ۔ میں نہیں آ رہی، اس نے وہیں سے جواب دیا۔ میں کہہ رہا ہوں سامنے آؤ، اس نے سینے پر بازو لپیٹے ہوئے کہا۔ میں نہیں آؤں گی، تم مجھے مارو گے، اور میں اکیلی نہیں تھی، بازی بھی ساتھ تھا، بلکہ اس نے مجھے پکچر لینے کو بولا تھا، میں نے اسے منع بھی کیا تھا۔ کتنی بڑی جھوٹی ہو بھلا، کب منع کیا تھا تم نے؟ بازل اس کے جھوٹ پر تل ملایا۔ چھوڑو یار، کیا ہو گیا، مذاق ہی ہے۔ عادل نے اس کو ٹالنا چاہا۔ ضلع میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کو نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھ گیا۔ شہری بھائی، اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے شہریار کو پکارا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا۔ صدام نے اسے عادل کے پیچھے سے نکال کر عدید کی طرف دھکا دیا۔
वो सीधी जाकर अदीत से टकराई। इससे पहले कि वो गिरती इसने इसे थाम लिया। ऐसे कौन करता है? अदीत ने इसकी बाजू गिरफ्त में लेते हुए आंखें दिखाई। सॉरी, इमसाल ने आंखें मींचते हुए कहा। व्हाट सॉरी? तुम्हारे लिए छोटी बात है? इसके बाजू पर इसने गिरफ्त सख्त की। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुम बिल्कुल भी अच्छे भाई नहीं हो। बस शहरी भाई ही मेरे भाई हैं। तुम मुझसे ज़रा प्यार नहीं करते। शहरी भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और डांटते भी नहीं हैं। इसने भराई आवाज़ में कहा तो इसने इसका हाथ छोड़ दिया। वो भागकर शहरयार के पास आई। अभी तुम शुक्र करो कि हमने ऐसे ही दे दी, वरना मेरा इरादा तो रोमांटिक से पोज बनवाने का था। शहरयार की पनाह में पहुंचकर वो वापस अपने टोन में आई। कितनी बड़ी ड्रामा हो तुम। मुझे लगा अगर ना छोड़ा तो रो दोगी। अदीत ने इसे घूरा। ये मेरी गर्दन फालतू की नहीं थी जिस पर तुमने हाथ डाल दिया। इसे तो कुछ नहीं, हालांकि असल फसाद की जड़ ये है। इसको झाग की तरह बैठता देखकर सदाम ने दांत पीसे। अब अपनी प्रिंसेस को तो कुछ नहीं कह सकता मैं, अदीत ने बेनियाजी से कहा। वह प्रिंसेस, और जब इस प्रिंसेस को आंखें दिखा रहे थे तब याद नहीं थी? तुमने जैसे मुझे आंखें दिखाई हैं ना, मैं भूलूंगी नहीं। देखना, तुम्हारे बच्चों को भी ऐसे ही आंखें दिखाकर डराया करूंगी और तुमसे ज़्यादा शहरी भाई के बच्चों को प्यार करूंगी। गोद में भी नहीं उठाऊंगी और ना ही चॉकलेट्स दूंगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाले मुहावरे पर पूरा अमल कर रही हो। और जहाँ तक रही मेरे बच्चों को प्यार करने वाली बात, वो तो तुम मुझे भी ना बताओ तब भी मैं जानता हूँ। जैसे मुझसे ज़्यादा तुम शहरी भाई को अजीज़ रखती हो, वैसे ही हमारे बच्चों में भी फ़र्क करोगी। मैं ही पागल हूँ जो बार बार चला आता हूँ। रहो तुम लोग एक दूसरे के साथ, मेरी किसी को क्या परवाह। अदीत कहता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। हाँ, मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोला था। ये कितना इमोशनल क्यों हो रहा है? इसके कौन सा बच्चे आ गए हैं जो मैंने नहीं उठाए? इमसाल ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा। इस वजह से नहीं गया, इसे तुम्हारी पहली वाली बात बुरी लगी कि सिर्फ शहरी भाई ही मेरे अच्छे वाले भाई हैं। शहरयार ने इसकी जेलसी पर मुस्कुराते हुए कहा। चलें कोई नहीं, इसको तो मना लेंगे। पहले आप इस सदाम के बच्चे से पूछे कि कैसे इसने मुझे धक्का दिया था। तुम लोगों ने स्कूल विज़िट किया? काम कहाँ तक पहुँचा? सदाम ने जल्दी से बात बदली। अरे हाँ बेटा, तुम और बाजिल मेरे साथ आओ, मुझे इस हवाले से बात करनी है। ज़रियाब हवेली की जानिब जाते हुए बोला तो दोनों इसके पीछे चल दिए, जबकि सदाम ने तहे दिल से खुदा का शुक्र अदा किया। किधर? वो अभी गेट के पास ही पहुंची थी कि पीछे से आदिल की आवाज़ आई और वो दांत किचकिचाकर रह गई। वो नज़र नहीं, इस पर कड़ी नज़र रखे हुए था। आज तीसरा दिन है, तुमने दोबारा ड्यूटी कब ज्वाइन करनी है? कब जाना है थाने? इमसाल ने आजिज़ आते हुए कहा। और कब तुम्हारी जान छोड़नी है ना? आदिल ने इसकी ज़मीन को सलामी देते हुए दुपट्टे को उठाकर झटक कर इसके कंधे पर रखा। नहीं, तुम्हें और कोई काम नहीं? जब देखो मेरे पीछे होते हो। जो पूछा है इसका जवाब दो। कहाँ जा रही थी? मना किया है ना, कहीं नहीं जाना। और इस दिन कैसे फर्माबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर यकीन दहानी करवा रही थी कि घर पर ही रहूँगी। बस इतनी ही देर की थी ताबेदारी। आदिल ने इसके आगे आकर गेट वाली साइड पर खड़े होते हुए कहा। आदि, मैं अदी के घर जा रही हूँ। और कहाँ जाऊँगी भला? इसने बेबसी से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, चलो वापस आओ अंदर। वो इसका हाथ पकड़कर अंदर जाता हुआ बोला। ये सड़क ही तो क्रॉस करनी है, प्लीज़ जाने दो। इसने मुंह लटकाया। ओह गॉड, कितना तंग करती हो, चुप करके चलो। इसे लेकर वो हवेली के अंदरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था कि वो रोश की साइड पर लगे पाम के छोटे से दरख्त को पकड़कर खड़ी हो गई। मैं नहीं जाऊंगी। अदी कल से मुझसे नाराज़ है, मुझे इसे सॉरी करना है। वो कहीं भागा नहीं जा रहा, आएगा तो कर लेना। अभी चलो। मैं नहीं जा रही, मुझे अभी इसकी तरफ जाना है। वो कल दोपहर का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। रात में भी चक्कर नहीं लगाया, मुझे जाना है। इसने दरख्त के तने पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। ज़िले फॉर गॉड सेक, सब देख रहे हैं, तुम क्यों चाह रहे हो कि मैं तुम्हें एक लगा कर ले जाऊँ? वो गेट के पास खड़े गार्ड्स और बाहर काम करते मुलाजमीन पर मतवज्जा पाकर दबी दबी आवाज़ में धाड़ा। जाने दो ना, इसके ऑफिस का टाइम हो रहा है, वो चला जाएगा, फिर शाम में वापस आएगा। वो इसकी धाड़ का असर लिए बोली। जानती थी कि बस धाड़ कर ही रहेगा, हाथ नहीं उठा सकता। शहरयार जो ऑफिस के लिए निकल रहा था, हाल के दरवाजे पर खड़ा होकर इनके मुज़ाकरात सुनने लगा। इसको बेबस देखकर मुस्कुराहट दबाता इनकी तरफ आया। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? निचले होंठ को दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट रोकते हुए वो अनजान बना। शहरी समझा इसे कुछ दिन के लिए घर में ही सुकून कर जाए। आदिल ने कहा। देखो भाई, बात यूँ है कि चाहे ये मेरी जितनी भी लाडली हो, मगर मियाँ बीवी के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सो तुम लोग इसे खुद ही निपटाओ। बहुत कोशिश के बावजूद इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आदिल की बेबसी से ज़्यादा इसे इमसाल की अंदर पर हंसी आ रही थी, जो बच्चों की तरह दरख्त पकड़े खड़ी थी। इसको हंसता पाकर आदिल को आग लगी। वो इमसाल का हाथ छोड़ता इसकी तरफ मुड़ा। कभी कभार मेरा दिल करता है एक बार तुझे अकेले में जाकर तेरी खूब फेंटी लगाऊं, क्योंकि इस सब का तू ही तो जिम्मेदार है। गो कि इससे तो ये ठीक हो जाएगी, मगर मेरा दिल जो हल्का हो जाएगा। अगर यही सूरत हाल रही तू तो वाकई किसी दिन मेरे हाथ के नीचे होगा। आदिल ने चबा चबा कर कहा, गोया दांतों के नीचे शहरयार हो। शहरयार की ज़ोरदार हंसी छूटी थी।
تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ امسال کا دھیان چونکہ عدید میں اٹکا ہوا تھا، اس لیے وہ سن نہیں پائی۔ وہ رات میں بھی اسی کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ جانتی تھی کہ عادل اسے رات میں نہیں نکلنے دے گا، اس لیے صبح کا ویٹ کرنے لگی اور جیسے ہی نکلنے لگی وہ نمودار ہو گیا۔ اگر تم نے اسے سمجھایا نہیں تو میں یہی عمل بھی کرا سکتا ہوں، اس لیے اس کو سمجھاؤ کچھ دن گھر میں ہی چین کر لے، کیونکہ کوئی بڑا نقصان کروانا ہے اس نے۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا، جانے دو، بلکہ ایک کام کرو، کچھ چھوڑ آؤ، کیونکہ یہ بھی نہیں مانے گی اور عدید بھی خفا ہے۔ کل سے نہیں آیا، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے اس نے۔ پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ شروع سے یہ اکیلا رہا ہے تو اس بات کو زیادہ فیل کرتا ہے، اس لیے شاید نہیں یقیناً اسے لگتا ہے کہ ہم تینوں اس سے پیار نہیں کرتے۔ شہریار سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ایک تم بہن بھائیوں کی مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کون سے سیارے کی مخلوق ہو۔ وہ جلتا بنتا امسال کی طرف آیا۔ چلو تم کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں چھوڑ کر آؤں؟ ایک کام کیوں نہیں کرتے، کمانڈو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ اس نے اس کے ساتھ چلنے پر طنز کیا۔ چپ چاپ چلو، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔ وہ شہریار کو ہاتھ ہلاتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ عدید کے گھر گیراج تک چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ گیٹ کے پاس جا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی کے پاس بیٹھی ٹائر پنکچر کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ عدید کی تھی اور ساتھ کھڑی گھر کی گاڑی، دونوں کے چاروں ٹائر پنکچر کر کے اس کی گاڑی کے چھت پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل میں غرق ہو گئی۔ عدید جو آفس کے لیے نکلا تھا اس کو گاڑی پر بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو اٹھتا نہ پا کر اس نے ریموٹ سے 2-3 بار ہارن دیا مگر اس نے موبائل سے سر نہ اٹھایا تو اس نے سدرا کو آواز لگائی۔ جی؟ سدرا نے آدھ کھلے دروازے سے دیکھتے ہوئے وہیں سے جواب دیا، اس کو اٹھاؤ یہاں سے، مجھے آفس جانا ہے۔ کسے اٹھاؤں؟ اس کی نظر امسال پر نہیں پڑی تھی، اپنی کزن کو۔ اس نے اشارہ کیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئے تو امسال کو دیکھ کر مسکرائی۔ امسال، سائیں کہہ رہے ہیں انہیں آفس جانا ہے سو تم اٹھ جاؤ یہاں سے۔ آپ اپنے سائیں سے کہیں کہ اپنے بھائی کی گاڑی پر بیٹھی ہوں، اسے کیا مسئلہ ہے، جائے جہاں جانا ہے۔ میں نے کب روکا ہے آپ کے سائیں کو، ہے نا؟ آئے بڑے۔ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، عدید نے اس کو مخاطب کیے بغیر کہا۔ اوکے جاؤ۔ اس نے گاڑی سے چھلانگ لگائی، آرام سے۔ وہ بے اختیار اس کو پکڑنے کو آگے بڑھا۔ بس۔ امسال نے سدرا کو دیکھتے ہوئے شانے اچکائے تو وہ مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ تمہاری دونوں گاڑیوں کے ٹائر تو میں نے پنکچر کر چکی ہوں، شہری بھائی اور بازی بھی چلے گئے ہیں، آفس تو تم جا نہیں سکتے، تو چپ کر کے بغیر کوئی نخرہ کیے پیچھے آ جاؤ، ورنہ میرا اگر دماغ گھوم گیا نا تو تمہارے سر پر ایک بھی بال نہیں بچے گا۔ امسال اسے آرڈر دیتی وہیں لان میں گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی۔ اس کے منانے کے سٹائل پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو؟ اس دن جو میں نے کہا تھا وہ تم میرے اچھے بھائی نہیں، وہ بس میں نے غصے سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، اور دوسری بات بھی میں نے مذاق میں کی تھی، اس لیے اتنا سیریس ہونے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں رات سے تمہارا انتظار کر رہی تھی مگر تم نہیں آئے، پتہ بھی ہے مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی، اور پھر میں نے کالز بھی کی، تم نے ایک بھی ریسیو نہیں کی۔ دیکھو اگر تمہاری وہ تصویریں والی شرارت بری لگی تو بھی ریئلی سوری، ہم وہیں تھے، اگر بات زیادہ بڑھنے لگتی تو سنبھال لیتے۔ اس دن بازی نے تمہیں کیفے کے باہر دیکھا تو مجھے بولا کہ پک لے لو۔ عدید، میں نے تم سے بات کر رہی ہوں، اب بول بھی دو کچھ، یہ روٹھی محبوبہ کی طرح منہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ امسال نے اس کا کندھا ہلایا۔ یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں تم تینوں سے ایک جیسا ہی پیار کرتی ہوں۔ ہاں، شہری بھائی سے پیار کے ساتھ ساتھ عزت بھی کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، اگر تمہیں بھی عزت کروانی ہے تو ویسے ہی بول دو، کر دیا کروں گی۔ امسال نے عزت پر خاصا زور دیا جس کا وہ اچھے سے مطلب سمجھ رہا تھا۔ عدی، بولو نا ورنہ میں نے رونے لگ جانا ہے، اور شہری بھائی کو بھی بتاؤں گی کہ تم نے مجھے ڈانٹا ہے، پتہ ہے نا ان کا ایک تھپڑ ہی تمہارے سامنے پرزے اپنی جگہ پر لانے کے لیے اہلیت رکھتا ہے۔ امسال نے اس کی طرف سے مکمل خاموشی پا کر اسے دھمکی دی۔ عدی، چیختے ہوئے اس نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر کھینچے۔ اچھا بال تو چھوڑو، میں نہیں ہوں ناراض۔ اس کو زور سے بال کھینچتا دیکھ کر اس کی ناراضگی والا فنکشن اپنی جگہ پر آ گیا تھا، مگر اب امسال کا اپنی جگہ سے کھسک چکا تھا۔ امسال نے چیخ سن کر سدرا جلدی سے باہر آئی تو وہ فل فارم میں عدید کو پیٹ رہی تھی۔ وہ منہ کھولے وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ امسال اور بازل کو لڑتے دیکھا تھا اور آج پہلی بار عدید کو مار کھاتا دیکھ رہی تھی۔ وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، یہاں آ کر چھڑواؤ، یہ مکمل پاگل ہو چکی ہے۔ عدید نے اس کو حیرت زدہ کھڑا دیکھ کر آواز لگائی تو اس نے امسال کو اس سے الگ کیا۔ وہ تو گھاس پر بیٹھتے ہوئے سانس بحال کرنے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ سدرا نے وجہ جاننا چاہیے کہ ایسی کیا بات ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ خراب تھا، کب سے پیار سے سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجبوراً مجھے ایکشن لینا پڑا۔ امسال نے اپنے بالوں سے پونی اتار کر دوبارہ لگاتے ہوئے کہا، آپ پٹتے بھی ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سدرا نے عدید سے کہا، یہ سروس صرف میں ہی مہیا کر سکتی ہوں، آپ نہ ٹرائی کرنے بیٹھ جائیے گا ورنہ خاطر خواہ
نتائج نہیں ملیں گے۔ ہاں مجھے بلا لیجیے گا جب کبھی ضرورت ہو، امسال نے ہنستے ہوئے کہا۔ توبہ کرو، کچھ بھی بول دیتی ہو، سدرا واپس جاتی ہوئی بولی۔ اب بتاؤ تمہاری ناراضگی گئی یا نہیں؟ سدرا کے جانے کے بعد اس نے عدیت کے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ ایسے کون مناتا ہے؟ اس نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ کب سے بکواس کر رہی تھی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ جو بھی کہو، تم مجھ سے زیادہ شہری بھائی کو امپورٹنس دیتی ہو۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سچی عدی، تمہیں بس ایسے ہی لگ رہا ہے؟ میرے لیے تم تینوں ایک سی حیثیت رکھتے ہو، تم تینوں میں میری جان ہے۔ تمہیں بس اسی لیے فیل ہوتا ہے کہ ہم تینوں اکٹھے رہتے ہیں، ہر وقت ایک ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تمہیں لگ رہا ہے، امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ امسال نے شہریار کی کال آتی دیکھ کر موبائل اٹھایا۔ دیکھا یہ 2 منٹ بھی تمہیں میرے پاس بیٹھتے برداشت نہیں کر سکتے، اس نے جل کر کہا۔ امسال نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ جی بھائی، یہ روٹھی محبوبہ مانی یا نہیں؟ دوسری طرف سے شہریار کی آواز ہے تو امسال نے فون کا سپیکر آن کر دیا۔ جی بھائی، مان گئی۔ طریقہ کار پر روشنی ڈالو، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ زبان سے سمجھانا چاہا مگر کوئی چارہ نہ پا کر ہاتھوں کو تکلیف دینی پڑی۔ امسال نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اسے بولو لنچ بنوا لے، آج ہم تینوں اس کے ہاں ہی لنچ کریں گے۔ اوکے، جلدی آ جائیے گا، میں ویٹ کروں گی۔ امسال نے عدیت کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھایا۔ کیوں، میرا بچہ مجھے مس کر رہا ہے؟ شہریار نے اس کی شرارت سمجھتا ہوا بولا۔ کوئی ایسا ویسا؟ امسال نے آنکھیں گھمائی۔ میں صدقے، میں بھی بہت مس کر رہا ہوں۔ شہریار کی بات سن کر عدیت کی بس ہوئی۔ بس ہو گیا، باقی کا آ کر لیجیے گا۔ اس نے امسال کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کال کاٹ دی۔ استغفراللہ، لوگ کیسے جیلس ہوتے ہیں۔ امسال نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا اب جاؤ، یہ چینج کر کے آؤ اور آتے ہوئے شٹل اور ریکٹ لیتے آنا، ان لوگوں کے آنے تک کھیلتے ہیں۔ اگر میں بور ہو گئی نا تو واپس چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر اکیلا گھر میں اداس ہو رہا ہے اور یہ اس کا دوسرا چکر ہے چھت کا۔ امسال نے حویلی کی چھت پر کھڑے عادل کو ہاتھ ہلایا۔ جواب میں اس نے بھی ہاتھ ہلایا۔ ابھی سے اندر گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ امسال کا فون بجنے لگا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیو کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ میں آفرین بات کر رہا ہوں ضلع، کیسی ہو؟ اس کی آواز میں بے چینی نمایاں تھی۔ امسال نے آنکھوں کے سامنے اس دن کا اس کا جھڑکا گھما۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد وقفے سے اس کا فون بجنے لگا۔ پلیز ضلع، فون اٹھاؤ، بس ایک بار۔ آفرین کا میسج آیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے کال اٹھائی۔ بولو، کیوں کال کر رہے ہو؟ اس دن کوئی کسر رہ گئی تھی جو پوری کرنے کے لیے دوبارہ کال کر رہے ہو؟ امسال نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ نہیں یار، تم غلط سمجھ رہی ہو، اس دن میں کسی اور وجہ سے پریشان تھا۔ تم نے فون پکڑا تو کسی اور کا غصہ تم پر نکل گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، ایک بار معاف کر دو، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا پلیز۔ میں بزی ہوں اس وقت، بعد میں بات کرتی ہوں، امسال نے کہا۔ پلیز ضلع، اب تم یوں تو نہ کرو، میں سوری بول تو رہا ہوں، پکا پرومس آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بس آخری بار سمجھ کر سوری ایکسیپٹ کر لو، اس کے یوں جان چھڑوانے پر آفرین نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر آج کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، مجھے عادت نہیں ہے کڑوے لہجوں اور سخت رویے کی۔ امسال نے گویا اس کی 7 نسلوں پر احسان عظیم کیا اور آفرین کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، دوبارہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کو نارمل ہوتا دیکھ کر آفرین نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آج آفس سے چھٹی ماری ہے تو ساتھ عدی کی بھی کروا لی، اس کے ساتھ ہوں، ہم کل ملوں گی، سوری لنچ کر لیں گے، آفرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، عادی نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، گھر سے نکلنے کی تھوڑی سی پرمیشن بھی نہیں ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیوں، اس نے کیوں منع کر دیا ہے؟ یہ عادی کون ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے 3 ہی بھائی ہیں۔ لو، میں نے تمہیں عادی کے بارے میں نہیں بتایا، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں بتایا، کون ہے یہ صاحب؟ کیا تمہارا چوتھا بھائی ہے؟ آفرین نے کہا تو امسال نے منہ سے بے ساختہ استغفراللہ کہا۔ عادی میرا کزن ہے، خالہ اور چاچو کا بیٹا، اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عدی نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ اپنے شوہر کو بعد میں متعارف کروا لینا، ابھی تم چلو، میں کب سے تمہارے فری ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ عدیت کال کاٹ کر موبائل پیچھے پڑی چیئر پر رکھتے ہوئے بولا تو وہ شانے اچکاتی ریکٹ پکڑ کر کھیلنے لگی۔ آفرین نے 2-3 بار فون کیا مگر سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ اٹھا نہ سکی تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، فی الوقت اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مراد امسال شاہ کی NGO کا ایڈریس سینڈ کرو، آفرین نے مراد کو فون کرتے ہوئے کہا۔ امسال کی ناراضگی کی ٹینشن سے فری ہوا تو اسے کام کا ہوش آیا تھا۔ نواز عالم کے تھرو ہی اسے پتہ چلا کہ اسلحہ تھانے میں نہیں پہنچا بلکہ واپس انہی پر ڈال دیا گیا ہے کہ اٹیک کر کے وہ لوگ چھڑوا لے گئے ہیں۔
اور اسی دوران ایک انسپیکٹر سمیت ایس پی بھی زخمی ہوا ہے۔ جی سر، میں میسج کرتا ہوں، اس نے کہا تو موبائل ہاتھ میں پکڑے ویٹ کرنے لگا۔ کچھ دیر میں میسج کی بیپ ہوئی۔ میسج کھولا تو شہر کے باہر کی ایک بلڈنگ کا ایڈریس تھا۔ وہ گاڑی لے کر گھر سے نکلا، NGO پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آج وہ نہیں آئیں۔ کب تک آئیں گی؟ مجھے ان سے ارجنٹ ملنا ہے۔ سر کچھ کہہ نہیں سکتے، میم اپنی مرضی کی مالک ہیں، آتی رہیں تو روزانہ آتی ہیں اور اگر نہیں آتی تو کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، ہم کب سے چھٹی پر ہیں، پچھلے 3 دنوں سے نہیں آ رہی، شاید 1-2 دن میں آ جائیں۔ اوکے، یہ میرا نمبر ہے، جب وہ آئیں مجھے انفارم کر دیجیے گا، پلیز میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ افین نے پاس پڑی فائل پر اپنا نمبر لکھتے ہوئے کہا، سر اگر مجھے یاد رہا تو ضرور کال کر دوں گی۔ ریسیپشنسٹ فائل اٹھاتے ہوئے کہا تو افین نے والیٹ نکال کر 5000 کا نوٹ اس کے سامنے رکھا۔ آئی ایم شیور اب آپ نہیں بھولیں گی۔ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتا وہ باہر نکل گیا۔ بالکل سر، وہ نوٹ اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھتی ہوئی بولی، تو ایس پی صاحب تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح گھر بٹھا کر تم اسے سیو کر لو گے؟ جو تم نے کیا ہے اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا، اور چکائے گی تمہاری لاڈلی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بڑبڑایا، فوزیہ بیگم کے بھانجے کے ولیمے میں ختیجہ بیگم کے ساتھ امسال اور عادل گئے تھے۔ اس کی چونکہ چھٹیاں تھیں اس لیے بی جان نے انہیں بھجوا دیا تھا کہ ختیجہ بیگم اسی تقریب میں مدعو خواتین سے متعارف بھی کروا دیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک تو یہ لوگ اتنے سالوں بعد واپس آئے ہیں، دوسرا وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ امسال کو بھی ساتھ لے جائیں۔ دریاب اور زریاب لوگ پہلے ہی جا چکے تھے، بازل شہریار عائشہ اور ساریہ بیگم کے ساتھ چلا گیا تھا، جبکہ امسال اور عادل کے ساتھ ختیجہ بیگم گئی تھیں۔ عادل بہت کہا کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں تو وہ دونوں نہیں جاتے، مگر حاجرہ شاہ نے دو ٹوک کہا کہ جس کو انہوں نے کہا ہے وہ سب جائیں گے۔ مجبوراً اسے خاموش ہونا پڑا۔ ولیمے کے انتظامات گھر پر ہی کیے گئے تھے، مردانہ اور عورتوں کے لیے الگ الگ انتظامات تھے۔ عادل انہیں اتار کر مردوں کی سائڈ پر چلا گیا اور وہ ختیجہ بیگم کے ساتھ گھر کے اندر آ گئی۔ وہاں پر پہلے سے موجود خواتین سے ملنے ملانے کا بعد وہ عائشہ اور ثانیہ کے پاس جا بیٹھی۔ کچھ وقت تو اسے سکون سے نکال لیا، مگر وہیں اس کی ایک جگہ خاموش سے ٹک کر نہ بیٹھنے والی رگ پھڑک اٹھی تھی۔ یار ثانی کیا ہے؟ میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہاری بے چین روح کے لیے سکون سے بیٹھنا بہت مشکل ہوگا، ثانیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں پتہ کیا سوچ رہی ہوں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً کچھ الٹا ہی سوچ رہی ہوگی کیونکہ تمہاری کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہے۔ دیکھو نا یہاں پر خواتین نے کیسے کیسے زیور پہنے اور سارے کے سارے انٹیک ہیں، مگر ہیں کتنے خوبصورت۔ ان کے پاس بیٹھی خاتون کے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے دیکھتے ہوئے کہا، ڈونٹ ٹیل می کہ تم ان سب پر ہاتھ صاف کرنے کا سوچ رہی ہو۔ ثانیہ نے اس کا اشتیاق دیکھ کر کہا تو امسال کھلکھلا کر ہنسی۔ کئی خواتین نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سیریسلی ثانی، کتنی جلدی تم مجھے جاننے لگ گئی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو ثانیہ نے آنکھیں پھاڑی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ثانیہ نے سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے ٹھوکا دیا۔ اچھا میں یہاں سے کسی کا زیور اڑا کر لاؤں پھر مانو گی مجھے؟ امسال اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ یار، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا ہوا ہے، اس لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ثانیہ نے عاجزی سے کہا، کیا ہے تھوڑا سا ایڈونچر ہو جائے گا پھر واپس کر دیں گے۔ ضلع یہ لوگ ہماری فیملی کی بڑی عزت کرتے ہیں، پلیز کیوں جوتے پڑوانے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا گال کھینچ کر وہ ایک طرف چلی گئی۔ اس کو اٹھ کر جاتا دیکھ ساریہ بیگم ثانیہ کی طرف آئی۔ کیا بات ہے، کیوں اس کو چین نہیں ہے؟ کدھر گئی ہے؟ کہہ رہی تھی کسی کے زیور پر ہاتھ صاف کرتی ہوں پھر واپس کر دیں گے۔ یا میرے خدا، کیا چیز دی ہے تو نے مجھے؟ ایک ہی دی تھی تو وہ ڈھنگ کی دے دیتا۔ انہوں نے سر پیٹا۔ عائشہ جا کر اس کا پتہ کرو کدھر گئی ہے، یہاں تو نظر نہیں آ رہی۔ میں باہر جا کر دیکھتی ہوں، ساریہ نے کہا تو ساریہ نے عائشہ سے کہا، آپ بھی برائڈل روم ضرور چیک کیجیے گا، اس کو اپنی مطلوبہ سامان وہیں سے ملنے کے امکانات، سو وہیں گئی ہوگی۔ ثانیہ ہنستے ہوئے بولی، خیریت ثانیہ، یہ سب باری باری کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو نکلتا دیکھ ختیجہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ آپ کی بہو کسی کا زیور اڑانے گئی ہے؟ ثانیہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ کیا کرنے گئی ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کسی کا زیور اڑانے مطلب چوری کرنے؟ کہہ رہی تھی کتنے پیارے ڈیزائن کے ہیں، کسی کا اتار کر لے آتی ہوں۔ اور یہ دونوں ساس بہو اس کے پیچھے گئی ہیں۔ یا اللہ، یہ لڑکی کچھ بھی سوچ لیتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ عمل کرنے بھی چل پڑتی ہے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ ساریہ بیگم باہر نکلی تو امسال ایک عورت کے پاس کھڑی گپے ہانکنے میں مصروف تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ کچھ نہیں ماما، ان آنٹی سے سلام دعا کر رہی تھی۔ ہو گئی تو چلو۔ وہ اسے وہاں سے کھینچتے ہوئے ایک سائڈ پر لے گئیں۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری روح کو چین نہیں ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتی؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائیں۔ کیا ہوا ماما؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ خود کو اکیلا اس کے چمبے میں پا کر وہ کھسمسائی۔
اتنی मासूम शक्ल न बनाओ और ये हाथ दिखाओ अपने। इन्होंने सख्ती से कहते हुए इसके हाथ खोलकर चेक किए। क्या हो गया मम्मा, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया है? बस इन आंटी से बात कर रही थी। या अल्लाह, कहीं से शहरी भाई या अदी भाई आ जाएं। इसने दिल में दुआ की। चूँकि वो इस वक्त अकेली ही सारिया बेगम के हत्थे चढ़ी हुई थी, इसलिए दिल की तहा गिरने से दुआ निकली थी। शट अप ज़िले, खबरदार जो कुछ बोला और खींच कर थप्पड़ लगाऊंगी। इन्होंने थप्पड़ मारने को हाथ उठाया तो इसने जल्दी से मुंह दूसरी साइड पर किया। आदिल और शहरयार जो अदनान के साथ बैठक से निकल रहे थे, इनकी नज़र पड़ी तो गिराज में सारिया बेगम को डांटते और इससे मजलूमियत का शिकार बने खड़े देखकर इसकी तरफ आए। क्या बात है मम्मा, क्यों डांट रही हैं? शहरयार ने पास आते पूछा। लो आ गए तुम्हारे हमदर्द। इन्होंने इसका बाजू पकड़कर इसे शहरयार की तरफ धकेला। क्या हो गया खाला, क्यों इतने लोगों के सामने डांट रही हैं? आदिल ने इनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मम्मा क्यों गुस्सा कर रही हैं? क्या किया है तुमने? शहरयार ने इसके गिर्द बाजू लपेटते हुए प्यार से पूछा। पता नहीं भाई, मुझे तो खुद नहीं पता मैंने क्या किया। बस एक खतून से बात कर रही थी कि आके गुस्सा करने लग गई। इसने मुंह बसूरा। मम्मा आप भी हद करती हैं, कोई वजह तो भी तो हो। शहरयार ने सर झटका। मैं पागल हूँ, दिमाग ख़राब है मेरा जो फजूल में इसको डांटती हूँ। पूछे इसे शादी में आई औरतों के जेवर उड़ाने की प्लानिंग कर निकली है। व्हाट? बैक वक्त दोनों के मुंह से निकला। ज़िले? शहरयार ने बेयकीनी से देखा। क्या भाई, मैं सानी से मजाक करके आई थी। इस टुप्पड़ ने सीरियस ले लिया। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये हरकत करूँगी। इसने चिल्ला कर कहा। ये इतने शानदार आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में कैसे आ जाते हैं? हमें क्यों नहीं आते? आदिल ने इसे घूरा। इर्द गिर्द पर गहरी और तनफीदी निगाह रखा करो। इमसाल ने मुफ्त मशवरा दिया। मामा आप इसे लेकर जाएं, कुछ नहीं करेगी। इतनी भी पागल नहीं है जो ऐसा काम करे। और आप प्लीज़ पहले सुन तो लिया करें, ऐसे ही जार ने खड़ी हो जाती हैं। शहरयार ने इसको सारिया बेगम की तरफ गए तो वो इसका हाथ पकड़ती अंदर चली गई। ऐसे क्या देख रहे हो? शहरयार ने इसे खुद को घूरते पाकर पूछा। क्या हो जाता है जो तुम लोग 2-4 साल मज़ीद देर से आ जाते? इससे क्या होता? शहरयार ने समझी से पूछा। कम से कम मेरी शादी तो कहीं और हो जाती। अब देखो ना तुम लोग आते, ना मेरी बहन, ना मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत होती, ना मैं शादी करता हूँ, ना ही रोज़ मुझे कोई नई बात सुनने को मिलती। यकीन करो हर रोज़ कोई नया ही तजुर्बा होता है। मैं ज़िले से करता हूँ बात कि तुम इससे तंग आ चुके हो। शहरयार ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। खबरदार जो ऐसी कोई बकवास की वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। आदिल ने इसका बाजू पकड़कर मड़ोड़ा। अच्छा कुछ नहीं कहता, हाथ तो छोड़ो वरना ये दूसरा गुनाह होगा जो तुम अपने खाते में दर्ज करवाओगे। इसने हाथ छुड़वाते हुए कहा। आह यार, बस मेरी किस्मत में इतना ही सुकून लिखा था। इसने ठंडी आह भरी। कुछ ज़्यादा हो रहा है। शहरयार ने बाहर की तरफ जाते हुए रुक कर इसे घूरा तो वो सीधा होता इसके पीछे चल दिया। सारिया बेगम ने इसे ले जाकर खतीजा बेगम के पास बिठाया और वहाँ से ना उठने की सख्ती से तंबिया करते हुए खुद फौजिया बेगम के साथ मेहमानों को देखने चली गई। चूँकि ताज़ा बेइज्जती करवा के आई थी, इसलिए सुकून से बैठ कर हाँ अलबत्ता सानिया से नाराज़गी का वाज़ेह ऐलान कर दिया था। अभी इन्हें बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि एक अढेर उम्र औरत इनके पास आ बैठी। माशाल्लाह से आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। इस औरत ने इमसाल के सर पर हाथ रखते हुए कहा। जी। खतीजा बेगम मुस्कुराई। आप लोग लड़के की तरफ से हैं या लड़की की तरफ से? इसने पूछा। लड़के की तरफ से। लड़के की पुप्पी मेरी जेठानी है। अच्छा माशाल्लाह, तो करीबी रिश्तेदार हैं। हम लड़की की तरफ से आए हैं, इसने खुद ही बताया। और बेटा क्या करती हो, कितना पढ़ी लिखी हो? इसने इमसाल से पूछा। आंटी बीबीए किया हुआ है और भाइयों के साथ ऑफिस जाती हूँ, इमसाल ने शाइस्तगी से कहा। अच्छा बहन, एक बात कहनी थी। मुझे और मेरी बेटी को आपकी बेटी बहुत पसंद है और मुझे काफ़ी देर से कह रही है कि आपसे जाकर बात करूँ। हम लोग शहर में रहते हैं, मेरा बेटा फाइटर पायलट है। इसके अलावा गांव में मैं अपनी ज़मीनें भी हैं। अगर आपको इतराज़ ना हो तो हम आपकी बेटी के लिए आपके घर आना चाह रहे हैं। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, मगर मेरा बेटा जिसकी ये बीवी है इसको ज़रूर होगा। खतीजा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इनको बात शुरू करते ही समझ गए कि किस मकसद के तहत बात कर रही हैं। जी। इन्होंने हैरानगी से पूछा। ये मेरी बेटी नहीं बहू है। खतीजा बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ओह, वो शर्मिंदा सी उठ गईं। क्या? खतीजा बेगम को मुस्कुराते हुए खुद को देखता पाकर वो छुनी। मैं सोच रही हूँ कि अगर यही रिश्ता कुछ दिन पहले आ जाता तो मेरा बेटा तो बच जाता। बेचारे का बुरा हाल कर देती हो। खतीजा बेगम मुस्कुराहट दबाते बोली। इमसाल बुरा मानने की बजाय उछली। वाह खाला, आज लगी है ना सांस। बस ऐसे ही जली कुटी सुनाते रहिएगा। कुछ दिन तो मैं मजलूम बहू का किरदार अदा करूँगी, फिर आपको दो बदू जवाब दिया करूँगी। आपका बेटा घर आएगा तो पहले आपकी शिकायतें लगाइएगा, फिर मैं आपके लगाया करूँ। कसम से बड़ा मज़ा आएगा। आदि बेचारा फंस कर रह जाएगा। वो आंखें घुमा घुमा कर नक्शा खींचने लगी। कोई बेचारा नहीं है भाई, इन्होंने आप दोनों को ही हाथ पकड़कर बाहर निकाल देना कि जाओ पहले अपने मामला निपटा लो फिर आ जाना। पास बैठी सानिया ने हंसते हुए कहा।
دفعہ ہم کیوں نکلنے لگے؟ امسال نے اس کی بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے آدھی آج کی تقریب میں کیا ہوا؟ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی امسال نے چوڑیاں اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، تم خالہ سے تھپڑ کھاتے کھاتے بچی ہو۔ اوہو، اس کی بات نہیں کر رہی، وہ بات دہرانی ضروری ہے۔ امسال نے شیشے میں سے اسے گھوری دکھائی۔ اچھا بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر کہنے کے بل لیٹا۔ آج وہاں ایک خاتون میرا رشتہ لائی تھیں۔ واٹ؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہیں پتہ ہے ان کا بیٹا فائٹر پائلٹ ہے؟ امسال نے مزے سے بتایا۔ پائلٹ تو رہے، تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ عادل نے اس کے مسکرانے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ نہیں، میں تو ایسے ہی بول رہی تھی، ویسے مجھے فائٹر پائلٹ بہت پسند ہے۔ میں نے سوچا ہوا کہ شہری بھائی سے کہوں گی کہ کوئی پائلٹ ڈھونڈے، مگر میری قسمت میں یہ جعلی ایس پی تھا۔ امسال نے آہ بھری۔ ہاں بھائی، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ اب دیکھو نا، مجھے بھی سنجیدہ مزاج، کم بولنے والی اور میچور لڑکی پسند تھی، اور شادی کس سے ہوئی جو صرف اس وقت خاموش ہوتی ہے جب سو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو سوتے سوتے بھی بول رہی ہوتی ہے۔ سنجیدہ تم میں نام کی کوئی اور میچورٹی وہ تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی کہ پتہ نہیں کل کو ہمارے بچوں کو کیسے سنبھالو گی۔ عادل نے اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ امسال جو منہ کھولے اس کو سن رہی تھی اٹھ کر اس کے سر پر پہنچی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں زیادہ بولتی ہوں، بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہوں، میچور نہیں ہوں، پاگل ہوں، میرے سر میں ہوا بھری ہوئی ہے؟ ہاں بالکل، فتنہ ہو، فتنہ، آفت ہو تم۔ اچھا میں آفت ہوں؟ وہ تکیہ اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں پوری چڑیل ہو، میرے آدھے سے زیادہ خون پی گئی ہو۔ کتنے غم ہے نا تمہاری اس ننھی سی جان کو، آج کچھ ہلکے کر دیتی ہوں۔ وہ تکیے کی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے لاڈ سے بولی۔ دیکھو میں زبان سے بات کروں، تم بھی زبان سے بات کرو، یہ ہاتھ والا کام نہیں کرنا۔ اس کو تکیہ اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے عادل پیچھے ہوا۔ یہ جو تمہارے دکھ درد ہے نا، ان کو کم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سو سوری مائی ڈیئر ہبی، اس کے منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ جان لینی ہے کیا؟ ہٹاؤ اسے۔ اس نے تکیہ چھین کر پھینکا۔ کتنے ڈرپوک ہو تم، کیسے جان پر بنائی تھی؟ ویسے میں واقعی تمہیں مار دوں گی۔ امسال نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا لگایا۔ میں ڈرپوک نہیں، تم ضرورت سے زیادہ بہادر ہو، ایسے کام تو میں بائیں ہاتھ سے کھیل لیتا ہوں، اور ویسے بھی اگر تم ایسا ویسا کچھ کر بھی دیتے ہو تو تمہیں کس نے پوچھنا ہے، اور مجھے امید نہیں پورا یقین ہے تمہارے بھائی مکھن سے بال کی طرح تمہیں نکال لیتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی سے پر لپیٹ کر کھینچی۔ تم نہ بہت اچھے ہو۔ امسال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جانتا ہوں، اور تمہیں بھی اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے اب کام بتاؤ۔ مجھے صبح شاہ ہاؤس جانا ہے۔ اس کی بات پر عادل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سو جاؤ ضلع، رات کافی ہو گئی ہے۔ عادل نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ پلیز عادی، مجھے وہاں چکر لگائے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، بہت سارا کام اکٹھا ہو گیا۔ لاسٹ ٹائم میں 4 دن پہلے گئی تھی، اور وہ بھی آدھے گھنٹے کے لیے۔ پلیز جانے دو۔ امسال نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتجی لہجے میں کہا۔ تمہاری اگر ہر بات مانتا ہوں، مگر یہ نہیں مان سکتا، اس لیے تمہارا ضد کرنا بیکار ہے۔ کوئی اور بات کرو ورنہ سو جاؤ۔ عادی پلیز، اب مجھے تم سختی پر مجبور کر رہی ہو۔ اس نے آنکھیں دکھائی۔ کچھ نہیں ہوتا نا، اتنے دنوں میں کچھ نہیں ہوا نا، اگر میری لکھی ہے اتنی ہے تو چاہے تم جتنا بھی کرا لو گے آ جائے گی۔ بہت سارا کام پڑا ہوا ہے، آج بھی فون آیا تھا، بچے بھی بہت مس کر رہے ہیں۔ پلیز میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گی۔ ضلع فار گاڈ سیک، ایک بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں ایک ہی بات پر اٹک جاتی ہو؟ کیا کروں میں تمہارا؟ وہ جھنجھلایا تو اس کے پیچھے تکیہ اٹھا کر وہیں لیٹ گئی۔ اب ایسے کیوں سو رہی ہو؟ اٹھو، چینج کر کے آؤ، اور بال بھی باندھو، ٹوٹتے رہیں گے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھی اور کمبل کھینچ کر سر تک تان گئی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ صبح وہ اس کے جاگنے سے پہلے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے اور وہ کچن سے برتن لا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا پھولا منہ مزید پھول گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہاٹ پاٹ اس نے ٹیبل پر پٹکا۔ ضلع یہ انڈا عادل کو دیا، اور تم بھی بیٹھ کر ناشتہ کر لو، باقی کا میں دیکھ لیتی ہوں۔ ساریہ بیگم نے اس کو دل جمی سے کام کرتے دیکھ کر کہا۔ اس نے پلیٹ لا کر اس کے سامنے پٹکی اور زور سے کرسی کھینچتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی۔ یہ تو پوری بیوی بن گئی ہے۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ ناشتے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر ہال میں جا بیٹھی۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، تیار ہو جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں جانا، اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے جواب دیا۔ 7:35 ہو گئے، میں 45 تک ویٹ کروں گا، عادل کہہ کر گیراج میں کھڑی جیپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک 5 منٹ، اور 5 منٹ 2 منٹ بعد وہ بیگ لے کر آتی دکھائی دی۔ تم اتنی جلدی تیار بھی ہو گئی؟ اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تیار تو میں ہو کر بیٹھی تھی، بس بیگ ہی لینا تھا، وہ میں لے کر آ گئی۔
مطلب یہ کہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے لے کر جاؤ گے، اس لیے تیار ہو کر ہی بیٹھی تھی۔ امسال نے ہنستے ہوئے کہا، مجبوری تھی، جس طرح تم روایتی بیویوں کی طرح برتن پٹک رہی تھی، مجھے ڈر تھا شام تک کھانے کے لیے نئے برتنوں کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ خیر اب تم میری بات دھیان سے سنو، مجھے کچھ دیر کے لیے کام جانا ہے، میں تمہیں شاہ ہاؤس کے اندر اتار کر جاؤں گا اور وہیں سے پک کروں گا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی وہاں سے باہر نکالا تو بلیو می ضلع بہت برا پیش آؤں گا اور اس بار کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دوں گا، سمجھ رہی ہو نا؟ عادل کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ اچھا کہیں نہیں جانتی، یوں ڈراؤ تو نہیں؟ امسال اس کا سخت انداز دیکھتے ہوئے کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی۔ وہ اسے شاہ ہاؤس چھوڑ کر خود کہیں چلا گیا۔ بازل کو اس نے کال کر کے اسکول جانے کا بولا اور خود رہائشی ایریا کی طرف چلی گئی۔ ابھی بچوں کے کمروں کا جائزہ لے رہی تھی کہ ایک ملازم نے اسے آ کر بتایا کہ اس سے ملنے کوئی آیا ہے، تو وہ باہر کبھی چھوٹی آفس آئی تو آفرین کو بیٹھا دیکھ کر چونکی۔ تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف مڑی۔ ہاں مجھے یہاں چھوٹا سا کام تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اتنے دنوں بعد اسے روبرو پا کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تم میں یہاں کیا کام ہے؟ وہ پلٹ کر ٹیبل کی دوسری طرف رکھی ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھی۔ مجھے امسال شاہ سے ملنا ہے، کہو۔ وہ ٹیبل پر کہنیاں رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم سے نہیں، مجھے امسال شاہ سے کام ہے۔ ہاں تو میں ہی ہوں امسال شاہ، بولو کیا کام ہے؟ اس کے موبائل کی میسج بیپ ہوئی تو وہ اسے سر پر دھماکہ کر کے موبائل میں لگ گئی۔ وہ آفرین کا کاٹو تو بدل میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ دل کی دھڑکنوں میں ایک حشر سا برپا ہوا۔ وہ ساکت و جامد بیٹھا بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں آفی بولو کیا کام ہے؟ امسال چونکہ بازل کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی اس لیے اس کا اوڑا رنگ نہ دیکھ سکی۔ سو گئے کیا؟ امسال نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ کر چونکی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ آفرین! اس نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ امسال نے حیرت سے اس کی خالی آنکھوں کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھا اور لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ آفرین تمہیں اچانک سے کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پیچھے باہر تک آئی مگر وہ اس کی انسنی کرتا گاڑی لے کر گیٹ سے نکل گیا۔ امسال نے اس کے پیچھے جانا چاہا مگر عادل کی وارننگ کانوں میں گونجی تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گئی۔